बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसो पिया PTV नेशनल हफ़्तेवार प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम सां गॾु मां आहियां तव्हांजी होस्ट नताशा चन्ना। समूरनि नाज़रीन खे भली कार चवां थी। उमेद करियां थी अवां पंहिंजे घर भातियुनि समेत ठीक ठाक हशाश बशाश ऐं ख़ैर आफ़ियत सां हूंदा ऐं दुआ आहे सदाईं ईअं ई मुड़कंदा ऐं महकंदा रहो। नाज़रीन, जीअं अव्हांखे ख़बर आहे असां पंहिंजे शो में मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते डिस्कशन्स कंदा आहियूं। कॾहिं एंटरटेनमेंट जा हूंदा आहिनि, कॾहिं इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हूंदा आहिनि, कॾहिं रिलीजियस मैटर्स ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। ऐं अव्हां छा कंदा आहियो? अव्हां उन्हनि जी वीचार वंडण लाइ असांजे महिमान शख़्सियतुनि खां सवाल करण जे लाइ असांखे कॉल्स कंदा आहियो। त मौज़ू ते अॻिते वधण खां अॻु में अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असीं अव्हांजूं टेलीफोन कॉल्स स्क्रीन ते तव्हांखे हिकिड़ो नंबर शो थींदो हूंदो, उन ते रिसीव कंदा आहियूं। कॉल कयो ऐं असां सां प्रोग्राम में शामिलु थियो। हाणे नाज़रीन ॻाल्हि कंदासीं सभिनी खां पहिरीं पाकिस्तान जी हालतुनि जी। पाकिस्तान में तव्हांखे नव ख़बर आहे ॿोॾि केतिरो मुतासिर कयो आहे डिफरेंट शहरनि खे। त ॿोॾि त अची ख़तमु थी, तबाही बि थी चुकी काफ़ी। हाणे उन जा जेके आफ्टर इफेक्ट्स आहिनि उन्हनि सां बि माण्हू ओतिरा ई परेशान आहिनि, उहे ओतिरा ई ख़तरनाक आहिनि। एतिरियूं बीमारियूं पैदा थी वियूं आहिनि ऐं डिफरेंट डेंगी आहे, ॿियूं स्किन डिज़ीज़िस आहिनि, त माण्हू काफ़ी परेशान आहिनि। पाण मदद कयो सभिनी जी, असीं बि करियूं पिया। असांजे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज़ शरीफ़ साहिबु हिकिड़ो फंड बि क़ाइमु कयो आहे, उनजो बि तव्हांखे नंबर शो थींदो हूंदो स्क्रीन ते, त उहो उते वधि खां वधि फंड्स ॾियो। उन खां अलावा तव्हां भले जिथे आहियो, लाइक तव्हां पंहिंजे शहर में आहियो, जेकर तव्हां हैदराबाद में आहियो त हैदराबाद में आस पास जे माण्हुनि जो ख़्यालु कयो। ईअं न आहे त तव्हांखे ॿिए सखड़ लाड़काणे में वञी करे मदद करणु खपे। ॾिसो कोई अगरि कंहिंखे रिहाइश प्रोवाइड करे सघे थो, जिते आसान तव्हांखे लॻे करे सघो था, रिहाइश प्रोवाइड कयो तव्हां, या कोई खाधे पीते जो सामान ॾेई सघे थो उहो ॾिजे। कपिड़नि लटनि जो आहे, मुख़्तलिफ़ कंहिं बि तरह जी मदद तव्हां करे सघो था पंहिंजी कैपेसिटी में रही करे। अगरि तव्हां फाइनेंशियली नथा करे सघो त तव्हां मोरल सपोर्ट त करे ई सघो था न। त उन जे लाइ बि माण्हू हिकिड़े ट्रॉमा में आहिनि, हिकिड़ा काफ़ी उन्हनि जी मेंटल हेल्थ बि डिस्टर्ब आहे। त उन्हनि खे एम्पथी शो कयो, ॾुख में उन्हनि जे शरीक थियो, त इंसान ज़ात जी ख़िदमत में ई पंहिंजो बि सुकून आहे। हाणे हलूं था नाज़रीन टॉपिक जी तरफ़। अॼु जो असांजो जेको टॉपिक आहे उहो आहे एजुकेशन सिस्टम, यानी तालीमी निज़ाम। तालीमी निज़ाम खे ईअं आहे सम्झणु त जीअं हिकिड़ो मिसाल ॾिजे त जीअं क़ुर्बानी जी क़ुर्बानी जो जेको गोश्त हूंदो आहे उनजी विरासत महिल कंदा आहियूं न, त हिकिड़ी कुझु थेलियुनि में हिकु जहिड़ियूं बूटियूं हूंदियूं आहिनि इलाही शुद्ध टाइप जूं, ऐं ॿिए में वरी हॾा वग़ैरह गॾु हूंदा आहिनि। त असांजे तालीमी निज़ाम खे बि उन ई तरीक़े सां कुझु डिफरेंट कैटेगरीज़ में विरायो वियो आहे। जेके स्कूल्स वग़ैरह आहिनि, इंस्टीट्यूट्स आहिनि, की प्राइवेट सेक्टर जेको आहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आहिनि, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आहिनि, मिशनरी स्कूल्स आहिनि, ऐं इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम आहे, कैम्ब्रिज सिस्टम आहे, त काफ़ी कैटेगरीज़ आहिनि। त इल्म खे ज़ेवर तसवुरु करण जे बदिरां इल्म जे लाइ ज़ेवर खपाए, ऐं वालिदैन जेके आहिनि उन जी पूरत करण में आहिनि, त ताकी असांजा जेके ॿार आहिनि उहे समाजी मतभेद में कंहिंखां पोइते न रहिजी वञनि। त हिते इहा ॻाल्हि ज़रूरु सम्झणु खपे त इल्म खे, तालीम खे हमेशह जेको आहे उहो ॼाण जो ज़रियो मतिलबु जेको आहे सम्झणु खपे, पर हा कारोबारी बि न कजे ऐं सर्टिफिकेट्स ऐं डिग्रियुनि जे तौर ते उनखे रुॻो न वठिजे। इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। फ़िलहालु असां पंहिंजी कोहोस्ट जी तरफ़ हलूं था। असां वटि हींअर पछतो आहिनि फरज़ाना आफ़रीदी साहिबा। जी फरज़ाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ډیره ډیره مننه. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه یم ستاسې کوربه فرزانه افریدي. هیله لرم چې تاسې به روغ جوړ او خوشحاله یاست. او پاکستان ټایم هر اتوار 2 بجې نه 4 بجې ستاسو په خدمت کې مونږ حاضر یو. قدرمنو لکه څنګه چې پاکستان ټایم ستاسو ډیر زیات خوښ دی، ستاسو په درانه خدمت کې مونږ همیشه حاضر یو. قدرمنو ستاسې رابطه مونږ سره ډیره زیاته ضروری ده، او څنګه چې همیشه مونږ دا خبرې کوو چې په پاکستان کې چې کوم حالات روان وي یا کوم سچویشن وي، په هغه سچویشن باندې مونږ همیشه خبرې کوو. که هغه د سیلاب په شکل کې وي، که هغه د زلزلو په شکل کې وي، او که هغه د ډینګي په شکل کې وي، هم هغې مناسبت سره مونږ چې د ټاپک سلیکټ کړی وي، او د هغې ټاپک سره چې ریلیټډ زمونږ درون میلمه وي هغه زمونږ په سټوډیو کې وي، د هغه نه مونږ تپوسونه کوو. او ستاسو ټلیفون کال ډېر زیات ضروري وي. قدرمنو زه به نن تاسو سره خپل ټلیفون کال نمبر چې دی هغه شیر کوم. زمونږ نمبر تاسو ولیکئ، د کراچۍ نه برای راست 021، هغه خو هسې د کراچۍ کوډ دی. نو نمبر به زه تاسو ته وایم 99231098
یو ځل بیا به زه نمبر ریپیټ کړم 99231098 کیدای شي چې په سکرین باندې هم دا نمبر وي. او قدرمنو لکه نن زمونږ چې کوم ټاپک دی هغه دی ایجوکیشن سیستم. د تعلیمي نظام څنګه دی، یعنی تعلیم د انسان دپاره چې دی ډېر زیات ضروري دی. او نن سبا چې کوم سیستم دی یا کوم نظام روان دی ډېر خلک دي خوشحاله هم دي او ډېر خلک دي نه هم دي خوشحاله. په دې هکله به مونږ خبرې اترې کوو. او قدرمنو تعلیم چې لکه څنګه ما وویلو چې انسان دپاره ډېر زیات ضروري دی، وجه هغه ده چې تعلیم انسان ته چې دی هغه شعور ورکوي. شعور په انسان کې بیداره شي، په هغې کې بیا انسان د ښه او د بد تمیز چې دی هغه انسان کولی شي چې کوم شی زما دپاره ښه دی او کوم شی نه دی ښه. بالکل په دې باندې به مونږ ځو او پروګرام به مخکې وړو. پروګرام زمونږ د 2 غنټو دی، لکه څنګه چې پاکستان ټایم دی او 4 صوبو په دې کې ضروري دی. او دا پروګرام ښکلا هم په دې وجه باندې ده چې په دې کې 4 واړه صوبې دي. نو دا ټیم به ځو. اوس زه به ځم د صوبې پنجاب اړخ ته. افشا دا ټیم ناسته ده، افشا به خپل انټروډکشن کوي. جی افشا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فرزانہ. السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹائم لے کے تھوڑی اپنی میزبان افشاں سہر تھوڑی خدمت چ حاضر ہوگی. اور امید کرنے ہاں تسی ٹھیک ٹھاک ہووگے اور بہت مزے چ ہووگے. جس طرح کہ تسی جانتے ہو کراچی اسٹوڈیو تو براہ راست اسی 2 بجے تو لے کے 4 بجے تک لائیو تھوڑے نال ہونے ہیں. جی بالکل لائیو ہوتا ہے پروگرام اور ادھے وچ اسی کالز بھی لینے ہیں. جس طرح کہ تانوں فرزانہ دس رہے سن بڑے اچھے طریقے دے نال کہ 99231098 ساڈے رابطے دا نمبر ہے. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਔਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਸੈਰ ਹਾਸਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ. ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ شعر یاد آ رہے ہیں اپنے کہ ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں، ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں، ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ تو بتھیرے لیکن اگر انسان ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ का ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ دینی تعلیمات حاصل ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਬ ਔਰ ਆਦਾਬ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਘਰ ਤੋਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ साढ़े को हमारे पास अगर तालीम अगर कम है तो वो जो है तरबियत पूरा कर देती है, लेकिन अगर तरबियत में कोई कमी रह जाती है तो वो तालीम पूरा नहीं कर सकती. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है. इस पर लिखा जाए तो किताबें करीब किताबा गिनिया लिख जान गया तो फिर भी है ना मानी जड़े उधर तर्जुमा है वो पूरा नहीं हो सकता. और ऐसी मुनासबत के नाल असी बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं कहते एजुकेशन सिस्टम, यानी कि तालीम का जोड़ा निज़ाम है वो किस तरह अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है. ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਐਂਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਰਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਦੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ. अब हम चलेंगे हदील की तरफ. जी हदील. थैंक यू अफशा, थैंक यू सो वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम गुले चारका. वेलकम टू पाकिस्तान टाइम. मैं हदील सहाल बलूची शुमरा दुरसना नवशत का नवती प्रोग्राम है था पाकिस्तान टाइम्स. और के हस्ते मर्ची अम्मे टॉपिक के हस्ते अम्मा गपुत्रान कर गए एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान तालीमी निज़ाम बाबत गपुत्रान कर कमो इंटरनेशनल टच भी दें हमें बाबत के हस्ते अम्मे गुना ख़ास मेहमानी भी हस्ते और आई माशाल्लाह भला आई के हस्ते न इंट्रोडक्शन और लाइफ भला एक्सपीरियंस है आप बाबत भी शेयर करनी कमोवती ओपिनियन है कि दें कि ज़िंदगी तो एजुकेशन चिक्का इम्पोर्टेंट है. बाज़ मर्दम गुशी की सिर्फ दीनी तालीम इम्पोर्टेंट है, बाज़ मर्दम गुशी की ना सिर्फ दुनियावी तालीम इम्पोर्टेंट है. मांग गुशी की दो ही नहीं तो बैलेंस भी बीते दीनी तालीम भी बैलेंस से गुना मर्दम पिकनते और दुनियावी तालीम भी बैलेंस से पिका परचे कि दो इन चीज़ की असली तरह ज़िंदगी बात से कारी नहीं. और हंचो कि मनी गुहार अफशा अगप पे जा कि तालीम और तरबियत दो ही बराबर बीबियाँ और बग़ैर तरबियत के हस्ते तालीम बेकार है और बग़ैर तालीम के हस्ते तरबियत के हस्ते आ के हस्ते
आई तक कमी पेशी भी थे तो दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट बाज़ी फ्रेंड्स मैंने मिला उशन कि जी एजुकेशन का क्या करना है, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, अब्बा का बिज़नेस संभाल रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि अब्बा बिज़नेस से भी संभाल के वस्ता तरह कमो शऊर ज़रूरत है, कमो तालीम में ज़रूरत है, तो बग़ैर एजुकेशन है एक से बिज़नेस नेक्स्ट लेवल है बुर्द कुर्त न करें. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और वती मेहमान निम कर रहे हैं. आई वेलकम Senior Professor Dr. Rukhsar Ahmed, educationist, HSC approved PhD supervisor and mentor, and he's a professor since 2000, 2 decades, former dean 5 different universities, author of more than 100 publications including 10 books from Germany, 5 books from UK and 3 books from Pakistan. Or mashallah, last Sunday he have launched one more book at Istanbul Commerce University, Turkey, and he's an educational and research visit award from Sri Lanka, Qatar, UAE, Malaysia, Turkey, England and Scotland. Natasha, such a big introduction. Welcome to the show, sir. Thank you. जी नताशा. जी नाज़रीन, असां वटि अॼु स्टूडियोज़ में असांजा गेस्ट मौजूदु आहिनि ऐं इन्हनि जो तव्हांखे जीअं हदील ॿुधाए चुकी आहे त डॉक्टर रुखसार अहमद साहब मौजूदु आहिनि. हलो त खेनि वेलकम कयूं था ऐं वधीक हुननि जी ज़बानी उन्हनि जे बारे में उन्हनि खां पुछूं था. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र. जी सर, आपका एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया हदील साहबा ने, मज़ीद हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, बाकी हम फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं आपके साथ. देखिए, इन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में. मैं तो सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि मैं तालिब इल्म हूँ अभी, और ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ होती रहती हैं. इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, सिला अल्लाह ताला के हाथ में होता है. तो बहरहाल कोशिश में लगे हुए हैं, और जो हमारा फ़र्ज़ है उसको पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं. अच्छा सर, थोड़ा सा मैं भी आपके बारे में बता दूं कि इस वक्त KPK भी देख रहा है, और KPK में जो है ना PTV नेशनल ज़्यादा देखा जाता है. पाकिस्तान टाइम लोग बहुत पसंद करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान टाइम को लोग पसंद करते हैं. कदरमनु लकसंग चीज़ मुंग सर द्रुन मिलमा दा टिम पर स्टूडियो के दे दा दे माशाल्लाह PhD करे दा और शल किताबों ने द चिदी दा टिम पर पूरा दुनिया की दी, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरा नड़े के द पाकिस्तान नुम चिदे आगारो खाना करे दे नुमुंगा फ़ख्र को ऊपर दमानी. सर हमें आप पे फ़ख्र है, वी प्राउड ऑफ यू कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का नाम जो है ना इतनी ढेर सारी कंट्रीज़ में रोशन किया है. और आपके बारे में बताऊं कि एजुकेशनल एंड रिसर्च विजिट अवार्ड याफ्ता हैं आप फ्रॉम श्रीलंका, कतर, UAE, मलेशिया, तुर्की, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से. वी प्राउड ऑफ यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं. तातमुंगा हर कले वायु त जमुंगा स्टूडियो की रागले डेरा डेरा मनना. फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछे जी नताशा. जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम को एक बिज़नेस का ज़रिया बनाया गया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि इससे कैसे बच सकता है, ये बात सही है या नहीं है, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. ये बिल्कुल सही है, और ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये एजुकेशन को बदकिस्मती से बिज़नेस का ज़रिया बनाया गया है. मेरा इस पे इतराज़ नहीं है कि एजुकेशन को बिज़नेस बनाया गया है. मुझे इतराज़ इस बात पर है कि बिज़नेस के 2 उसूल हैं, और 2 तरीक़ा बिज़नेस है, एक एथिकल बिज़नेस, एक नॉन एथिकल बिज़नेस. तो अगर नॉन एथिकल बिज़नेस करना है तो उसके लिए तो बहुत सारे और फील्ड हैं, बहुत सारे और काम हैं, वो किए जा सकते हैं. उसमें एजुकेशन को माफ़ कर देना चाहिए. और अगर एथिकल बिज़नेस के तौर पे एजुकेशन को अपनाया गया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन उसके भी उसूल हैं एथिकल बिज़नेस के, और वो ये उसूल हैं जो बिज़नेस के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कि एक तो ये कि ईमानदारी पहला उसूल, दूसरा ये क्वालिटी, तीसरा ये है कि जो वादा किया जा रहा है वो उसको पूरा किया जाए. और हमारे दीन में भी इसी तरह की चीज़ हमें बताई जाती है, और ये दुनियावी लिहाज से भी ऐसे ही है. तो अगर बिज़नेस के तौर पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ चलाई जा रही हैं एथिकल बिज़नेस के, तो उसके उसूल को अपनाया जाए. मिसाल के तौर पे उसमें क्वालिटी पर जोर दिया जाए, उस पर क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. उसमें बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए,
اور نہ صرف یہ کہ اپنی فیس کا انٹرسٹ ہو بلکہ بچوں کے فیوچر کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو جو نتاشا کا کویشچن تھا میں تھوڑا سا سر یہ کہوں گی کہ یہ اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا سر؟ جیسے آج کل فیسیں ہیں, میرا تو کویشچن کچھ اور ہے, جو نتاشا کا ہے وہ سر آپ ہمیں کمپلیٹلی بریف کریں کہ بہت کمرشلائز ہو گیا, لوگ ارن کرنے لگے ہیں, اس کو اس سے بچا کیسے جائے گا اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک اگر یہ فیسز کی زیادہ ہونے کی بات ہے یا یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول یا کالج یونیورسٹی تینوں درجوں میں یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہر سیکٹر میں ہوتی ہے. یعنی اس میں جہاں گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پرائیویٹ ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا پرائیویٹ اداروں کا اس کام میں شامل ہونا کوئی حرج کی بات نہیں اور نہ قابل اعتراض ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کوالٹی پروڈیوس کریں, وہ جو پیسے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ چیز پرووائڈ کریں. وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہی بات ہے. اب جہاں تک فیس زیادہ اور کمی کی بات ہے, اگر کوئی تعلیمی ادارہ چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہے, اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی, اگر وہ کوالٹی دے رہا ہے تو وہ زیادہ پیسے لینے کا مجاز ہے. لیکن اس کے پاس وہ کوالٹی ہی نہیں دے رہا ہے اور زیادہ پیسے چارج کر رہا ہے تو وہ زیادتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل جی. ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ایک رینکنگ کی بھی جنگ ہے. ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فرسٹ رینکنگ, ٹاپ رینکنگ, یہ رینکنگ, وہ رینکنگ. آئی تھنک کہ اس چیز کو بھی تھوڑا بہت کم ہونا چاہیے. بٹ اگین جیسے کہ سر نے کہا کہ وی شوڈ پرووائڈ کوالٹی اف وی آر ٹیکنگ مور فیسز. ہم نے بھی اپنی یونیورسٹیز میں اتنی فیسز دی ہیں کہ بس اللہ خیر کرے. ان دی اینڈ آئی ہیو ٹو سپورٹ مائی ڈیڈ بیکاز میری فیس اتنی زیادہ تھی دیٹ آئی ہیو ٹو پے 90,000 پر سیمسٹر, اینڈ اس کے ساتھ وہ ایکس وائی زیز خرچے الگ. بیکاز یو نو وین یو ڈو میڈیا سائنسز, تو میڈیا سائنسز میں آپ کی 1000 شوٹس ہوتے ہیں, بہت سارا. یو ہیو ٹو میک ریڈیو ایڈز, یو ہیو ٹو میک کمرشلز, یو ہیو ٹو میک ڈاکیو ڈراماز, تو اس میں آپ کا ایک الگ ایک بجٹ آتا ہے. بٹ اینی ویز آئی لو مائی یونیورسٹی. اور میں سر کی طرف چلتے ہیں, ایک کویشچن پوچھتے ہیں. سر ایک بڑی فیمس سیئنگ ہے, ہم کہتے ہیں کہ a thought is embedded in tongue. خیال انسان کو اپنی مادری زبان میں ہی آتا ہے, مدر ٹنگ. ہم یوزولی دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اسکول میں تو ڈال دیتے ہیں, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس کو ایک لینگویج میں پڑھایا جائے؟ اس کے اوپر اتنا فورس ہوتا ہے کہ آتے ہی مونٹیسری کے بچے پہ کہ انگلش میں کویشچن کرو. اردو ایک نیشنل لینگویج ہے, تو اس میں کیوں اسکولس میں کیوں دے ڈونٹ ویلیو آپ کا جو مدر ٹنگ ہے یا نیشنل لینگویج ہے؟ کیونکہ بچہ لرننگ اسٹیج میں ہوتا ہے, وہ آتے ہی مونٹیسری میں انگریزی نہیں بول سکتا. اینڈ آپ مانیں نہ مانیں کہ میرے اسکول میں وی ہیو ٹو گیو 500 روپے فائن اگر ہم نے اردو میں بات کی. تو ہاؤ وی کین سولو دس اینڈ واٹ از یور کامنٹ؟ دیکھیے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور کافی عرصے سے چل رہی ہے پاکستان میں کہ ہم دو ایرا میں دو ہم لینگویجز کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک انگلش اور ایک ہماری جو لوکل زبان ہے. پوری دنیا میں اگر میں اس بات پہ بات کروں جو بات آپ نے اسٹارٹ سے کی تھی کہ ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو اسی زبان میں, تو اگر ہم اس بات کریں تو جو دنیا میں بہت سے ممالک نے ترقی کی ہے, جس میں جاپان ہے, چائنا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں, انہوں نے اپنی لینگویج کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنی لینگویج میں ہی ایون وہاں پہ ماسٹر ڈگری, پی ایچ ڈی ڈگری, جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ ان کی اپنی لوکل لینگویج میں ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں دوہرا نظام جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں بچہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, بچے چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہوں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, وہ دوہرے نظام میں پھنس کے رہ گئے ہیں. تو اس میں اگر ہم انگلش کو چھوڑ دیں تو ہم اصل میں دنیا کی جو ایک ریس ہے, جو ایک چل رہی ہے ریس, تو اس میں ہم پیچھے رہنے کا ہمیں خطرہ ہے. اس لیے ہم انگلش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ ہم اردو پہ بھی فوکس نہیں کر رہے ہیں. ایک فیڈرل اردو یونیورسٹی بنی ہے جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اردو میں نظام تعلیم ہوگا اور اردو میں جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی, لیکن وہاں بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا بدقسمتی سے. اور اگر کوئی بھی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اردو پہ کام کرنے کی کوشش کی تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی انگلش میں ہی نکلتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے. اب اس میں اگر ہم اردو یونیورسٹی کے ایک بہت ہی اہم عہدے پر صاحب موجود ہیں, ان سے میں نے جب بات کی کہ جو آپ کی اردو یونیورسٹی ہے اس میں ساری کتابیں تو انگلش میں پڑھائی جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم کون سی کتابیں اردو میں پڑھائیں, ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں. جو موجود ہیں, اویلیبل ہیں, چاہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ میڈیکل ہو,
اس میں تمام ایریاز کے اندر جو بکس اویلیبل ہیں وہ انگلش میں ہیں، اردو میں نہیں ہیں. تو اگر اردو میں کتابیں لکھی جائیں تو وہ ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں. اب اردو میں کتابیں لکھنے والے نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک تو ہم یہ کافی دیر ہو چکی ہے. اب اگر میں یہ کہوں، اگر ہم بہت اسٹارٹ سے شروع سے ہم اس کو اردو میں رکھ لیتے یا صرف انگلش میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک ہی دوہرے نظام میں بجائے رہنے کے اس میں دوہری نظام میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں اور یہ بہت پہلے سے ہیں اور اب یہ کافی آگے تک چلتا رہے گا. اب اس کا کوئی سولوشن اس وقت نہیں ہے، کیونکہ اب لوگوں نے اپنے اوپر یہ کر لیا کہ ان کی چوائس پر ہے کہ وہ انگلش نظام کو لے کے چل رہے ہیں یا اردو نظام کو لے کے چل رہے ہیں یا مکس نظام. اب اس وقت مکس نظام چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر مکس نظام ہے، کیونکہ دیکھیے میں نے بہت ساری کنٹری وزٹ کیا ہے. تو میں جہاں ابھی میں ترکی گیا، میں بڑا سرپرائز ہوا. میں اتنی پوری دنیا گھومی اور ترکی جا کے تو مجھے ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہوا. ان سے اگر انگریزی میں بات کریں وہ چڑ جاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ان کو کچھ برا بھلا کہہ دیا. اچھا، اس کے پیچھے وجہ ہے. یہ میں نے وجہ جب جاننے کی کوشش کی تو اس کے پیچھے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے. ترکی پہ کبھی بھی انگریزوں نے حکومت نہیں کی، کبھی بھی. پاسٹ میں آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں اور آج بھی. تو ان کو انگریزی زبان سے چڑ ہے، برا مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں بولیں، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، اپنی فوقیت. اور یہی وجہ ہے کہ ترکی میں انگلش بولنے والے نہیں ملتے، وہاں لوکل نہیں ملتے. باہر کے فارنر تو ٹرانسلیٹرز بھی ہیں ان کے، بہت سارے کنٹریز میں ٹرانسلیٹرز ہیں. ایون اگر ہم دیکھ لیں پولیٹیکل سائڈ میں، تو اگر وہ اسپیچ کر رہے ہوں گے وہ اپنی لینگویج میں کر رہے ہوں گے اور ان کا ٹرانسلیٹر ایگزیکٹلی. اسی حوالے سے میں ایک بات کروں، سندھ مدرسۃ الاسلام میں چائنا سے تقریباً کوئی 12-15 یونیورسٹیز سے پروفیسرز آئے. ہر یونیورسٹی سے ایک پروفیسر، اور وہ حکومتی لیول پر، گورنمنٹ لیول پر ایک وہ تھا، یعنی کہ چائنا کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ وہ پروفیسرز آئیں اور پاکستان کی یونیورسٹیز کو وزٹ کریں. تو ہماری یونیورسٹی میں بھی آئے سندھ مدرسہ میں. تو وہ جتنے بھی پروفیسرز تھے جب وہ بیٹھے تھے میٹنگ کے دوران، اور تو ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر، ایک خاتون بیٹھی تھی، تو ان سب نے اپنا اپنا جو انٹروڈکشن کرایا وہ چائنیز زبان میں کرایا، اور ان خاتون نے اس کا ٹرانسلیشن کیا انگلش زبان میں. اچھا، جب ہماری باری آئی تو ہم نے اپنا انگلش میں اپنا انٹروڈکشن دیا، اور ان خاتون نے ان کو چائنیز زبان میں. اچھا، جب وہ اب جیسے میں نے بتایا کہ جی میرا نام یہ ہے اور انگلش میں، تو وہ سب کے سب ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ نہ ان کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ وہ کچھ سن رہے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب وہ خاتون چائنیز میں بتاتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے. اب اس کا مطلب اب ان کی سمجھ میں آیا. جیسے ہی بریک ہوا اور ہم چائے کی طرف گئے، 15 کے 15 بہترین انگلش بول رہے تھے. اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہماری شاید انگلش کے کسی بھی لیول پہ ان سے شاید دوسرے لیول پہ ان کی بہتر ہے. اتنی بہترین انگلش بول رہے تھے. لیکن بات یہ کہ جب انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تو چائنیز میں، ایک ٹرانسلیٹر نے اسے ٹرانسلیٹ کیا. جب ہم نے انگلش میں بتایا تو اس کو بھی انہوں نے چائنیز زبان میں ان کو بتایا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اپنی ایک قومی، ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک قومی فخر بھی ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی زبان کو حب الوطنی کا جیسے ہم کرتے ہیں. جی بالکل. تو سر یہ ہم خسارے میں نہیں ہیں کیا؟ خسارے میں تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اگر انگلش زبان پر ہم فوکس کر رہے ہیں اور ہم اس پہ کر رہے ہیں تو ہم انٹرنیشنل دنیا میں اور ہم انٹرنیشنل ورلڈ میں ہم اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ یو کے میں جب میں نے وزٹ کیا اور میں نے اپنے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے حوالے سے وہاں پر، تو مجھے 2 لوگوں کا میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو یہ کہ وہ ہیڈ آف دا ٹیچرز تھے اور وہ پاکستانی تھے. تو اور وہ برٹش یونیورسٹی آف ایڈنبرا کی بات کر رہا ہوں. دوسری یونیورسٹی جو یونیورسٹی آف گلاسگو میں گیا تو وہاں انگلش لٹریچر کے جو ٹیچر تھے وہ پاکستانی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے انگلش کا ٹیچر ایک پاکستانی اور یو کے میں. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانیوں نے بہت زیادہ پاکستان سے باہر بڑے کمال کیے ہیں، بڑے اچھے کام کیے ہیں. اور اس کی شاید وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ان کا انگلش کا بیک گراؤنڈ تھا. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اور آپ نے بڑی پتے کی باتیں بتائیں کہ یہ حب الوطنی ہوتی ہے تو ہم اپنی زبان سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے ملک سے بھی پیار کرتے ہیں. لیکن اگر انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے تو جیسے ڈاکٹر رخسار صاحب نے بتایا ان چیزوں کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ کتابیں شائع
پہلے بہت ہوا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ کتابیں بھی شائع کم ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے کتابوں سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے. کہتے ہیں کہ وہ قومیں جو ادب اپنی تہذیب اور ثقافت کو فراموش کر دیتی ہیں وہ بہت برے طریقے سے تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. کتابوں سے محبت کیجئے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جو باہر ممالک میں، اب میں کسی ایک مخصوص ملک کا نام تو نہیں لوں گی، جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، وہ اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. تو خدا را کتابوں سے محبت کیجئے، کیونکہ میں بھی عنقریب اپنی کتاب شائع کرنے والی، میرا شعری مجموعہ ہے. تو مجھ سے کہا گیا، میں بالکل اسٹال گئی تو مجھے کہا کہ آپ اپنی کتاب شائع کیوں کر رہی ہیں جبکہ یہاں تو کوئی کتابیں پڑھتا بھی نہیں ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا مجھے سن کر واقعی دکھ ہوتا ہے، یہ میرے علم میں بھی تھی بات، کیونکہ مجھے بھی بارہا کہا گیا کہ آپ اپنی کتاب شائع نہ کریں کیونکہ یہ تو یہاں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، یہاں تو کسی کو دلچسپی نہیں ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ضرورت ہے. ہم نے کتاب سے محبت کرنی چھوڑنی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ ہماری کیا کہتے ہیں شخصیت کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. جس طرح ہماری گھر کی تربیت ہماری شخصیت کو بنانے میں بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور وہی اثرات ہمارے پر جو ہے دیر پا ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلوں گی. سوال تو بہت خوبصورت چل رہے ہیں. تو اچھا بات ہم کر رہے ہیں کہ لائک ایجوکیشن پہ نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں تو ان کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی. اب ڈاکٹر صاحب موازنہ کریں ایک پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ کا اور ایک گورنمنٹ کے جو بچہ ہے اگر ان دونوں کا، تو بہت واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ پرائیویٹ اسکول زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا گورنمنٹ اسکول کی تعلیم میں آپ کیا فرق دیکھتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ بڑا اہم ہے، بلکہ یہ ایک پرابلم ہے جس کا ہمیں سلوشن کی طرف جانا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ کے جو بھی آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سلوشن کی طرف ہم اگر آپ دیکھیں، گورنمنٹ اسکول میں بڑے مایوسی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو زیادہ تر میجورٹی جو اساتذہ ہیں وہ اس لیے گورنمنٹ کے اسکولوں کو جوائن کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات ایشورنس ہو جاتی ہے دو باتوں کی، کہ پہلی تاریخ کو تنخواہ مل جائے گی اور ہمیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. کیونکہ وہ جس پیشے میں ہیں اس میں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے سب، میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ لوگ بہت اچھے ایماندار بھی ہیں، بڑی ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر میں جو اسکول ہیں ان کو بہرحال کام کرنا پڑتا ہے، ٹیچر کو پڑھانا بھی پڑتا ہے، وقت پہ آنا بھی پڑتا ہے، اور سب کچھ وہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو ایک یہ ہے احساس کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر مجھے نکال دیا جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اسے نکال دیا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہے کمپیریٹیولی گورنمنٹ اداروں سے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں کی اچھی پرفارمنس ہونی چاہیے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. گورنمنٹ یونیورسٹی لیول پر دنیا بھر میں گورنمنٹ یونیورسٹی جو ہے اس کو نمبر 1 پہ پوزیشن دی جاتی ہے جی، اور پرائیویٹ یونیورسٹی کو دوسرے نمبر پر، یعنی چاہے اس کی ڈگری ہو، چاہے اس کے پروفیسرس ہوں، چاہے وہ، چونکہ یہ مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہیں وہ ریکوگنائز ہوتے ہیں، اسٹیبلش ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، رولس ریگولیشن ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ. پرائیویٹ میں دیکھا جاتا ہے چونکہ سیٹ کلچر ہے، سیٹ کی مرضی ہے، وہی سیٹ کی جو بات ہے وہی قانون ہے، پیسوں کی بات ہوتی ہے کیونکہ جی سر، اور چونکہ اس کا آبجیکٹیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پیسے بنانا آبجیکٹیو ہوتا ہے، تو شاید وہ اس پرسپیکٹو میں چونکہ آبجیکٹیو ڈیفرنٹ ہے تو وہاں سے پھر رزلٹ بھی وہی آئے گا. تو یہ وجہ ہے. تو لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں، میں سر آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں، میں نے خود بھی سر گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے اور میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں. میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی کسی پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کو اگر میرے سامنے بٹھائیں تو میں سمجھتی ہوں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا. وہی آپ کی بات ہے کہ گورنمنٹ اسکولز میں بھی پڑھائی بہت اچھی ہے، بہت سکھایا جاتا ہے، لیکن پیرنٹس کا جیسے رجحان ہو گیا ہے نا کہ وہ گورنمنٹ اسکولز کو ابھی اتنا ترجیح نہیں دے رہے ہیں. اس بارے میں تو آپ نے بڑا پیارا بہت اچھے طریقے سے بریف کیا. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح اب اسلامک ایجوکیشن کو ہم دیکھیں، جیسے
اسکولوں میں کیا دینی تعلیم بھی اس لیول پہ یا اس لحاظ تک دی جاتی ہے جس طرح آج کل کا جو کلچر چل رہا ہے اسکولوں کا؟ آپ دیکھیں دنیاوی تعلیم کی اگر ہم بات کریں کہ کیا اسٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے پوری طریقے سے بریف کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ مجھ سے اگر دنیاوی کے بارے میں کویسچنس پوچھیں یا جو بھی سوالات کریں جو ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں یا جو میں نے پڑھا ہے، تو کیا آج کل اور وہ پہلے میں کوئی ڈفرینس ہے یعنی یا اس طریقے سے ترجیح؟ جیسے اب عدیل نے بہت پیارا بتایا کہ بچے کے اوپر پریشر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ نے انگلش میں ہی بولنا ہے. اب میری بیٹی 6 ایئرس کی ہے، اس کے اوپر ابھی سے اس کو ٹینسز بتا رہے ہیں، اور اب ڈیفینیٹلی 6 سال کی بچی کی کیا ایج ہے، وہ کیا سمجھ پائے گی؟ جی نہیں ہوتا. تو اس بارے میں سر آپ تھوڑا بتائیے کہ جیسے کس طریقے سے جو ہے نا ہم دور ہو رہے ہیں دنیاوی تعلیم سے، ہاں اس طرح دیا جا رہا ہے. آپ کے سوال میں 3 جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، 3 الگ الگ ایریاز، تو میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ اس کے جواب دوں. پہلے تو یہی بات تھی کہ جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کی بات سے آپ نے بات شروع کی تھی، تو پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا وضاحت چاہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جو استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے، وہ گورنمنٹ اسکول میں کسی بھی لحاظ سے وہ کمتر ہیں. بڑے بڑے قابل ہیں، بہت اچھے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں اور اپنے کام سے محبت کرنے والے ہیں، اسٹوڈنٹس کو علم دینا چاہتے ہیں اور بنے ہیں. وہ الگ بات ہے، وہ بہت کم تعداد میں ہیں لیکن ایسے ہیں. اور میں ان استاد کو، ان ٹیچرز کو کہوں گا کہ جو گورنمنٹ اسکول میں ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں اور وہ اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، تو دیکھیے تنخواہ تو اس کو بھی مل رہی ہے کہ جو نہیں آ رہا ہے گھر سے، چھٹیاں کر رہا ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور تنخواہ اس کو بھی وہی مل رہی ہے. دونوں کی تنخواہ برابر مل رہی ہے، لیکن اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے. کیونکہ یہ قوم کو، اور دیکھیے نا یہ پبلک سیکٹر ادارے جو ہوتے ہیں نا، وہ قومی ادارے ہوتے ہیں، یہ قوم کے ہوتے ہیں. اب ایک گورنمنٹ اسکول میں جو بچہ آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. آپ نے ان کو اگر کچھ بنا دیا، کچھ سکھا دیا، تو یہ اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے. اور یہی ایک عبادت ہے جو ہم کہتے ہیں نا کام عبادت ہے. تو کام عبادت جب ہی بنتا ہے جب ایمانداری سے اور دیانتداری سے کیا جائے، اس کو صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں کیا جائے. ایک اسی حوالے سے میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ایک استاد کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مسجد کا امام ہے. مسجد کے امام کو تنخواہ ملتی ہے، نماز پڑھانے کی نہیں ملتی ہے. اس کی پابندی ہے وقت کی کہ 5 وقت موجود رہے گا، فجر کے وقت بھی، ظہر کے بھی، عصر، تو وہ کام کس وقت کرے گا. پھر اس کے ساتھ فیملی بھی ہے، پھر اس کے ساتھ فیملی کے اخراجات بھی ہیں، بچے بھی ہیں اس کے. تو اس کو ایک ایسی اماؤنٹ دی جائے کہ جو اس کے تمام اخراجات پوری کر سکے، تو وہ اس کی نماز کی بدل نہیں ہے. ایسے ہی استاد کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس کے وقت کی دی جاتی ہے، وقت کی وہ دی جاتا ہے کہ اس کا معاوضہ، نہ کہ اس کے علم کا. تو اگر تو کوئی دیانتداری سے علم بانٹ رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو اس کا صلہ جو اس کے علم کا یا علم کے جو ڈسٹریبیوشن کا ہے یا علم کے ٹرانسفارمیشن کا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا. دوسرا جو تھا آپ کا کہ یہ جو دینی تعلیم، دینی تعلیم ہمارے اسکول میں مدارس کا اندر جو ہے، دیکھیے یہ سلسلہ ایک زمانے میں بالکل الگ الگ ہو چکا تھا. مدارس صرف دینی تعلیم دے رہے تھے اور اسکول کا کام تھا دنیاوی تعلیم دینا. اور یہ بات اس وقت ہوئی تھی کہ جب ایک انگریزوں کا ایک دور حکومت تھا اور جو تھے وہ دینداری نہیں تھی. میں اس بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت دینی مدارس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، اور انہوں نے پھر دینی تعلیم کو کافی آگے بڑھایا اور اس میں بڑا کام کیا انہوں نے. اور پھر چونکہ اسکولوں میں کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب یہ پاکستان جب بنا ہے تو پاکستان تو بنا ہی اسلامی نظریے پہ، ایک نظریاتی ملک ہے. تو یہاں ہم یہ تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں تو یہ کہ اسکولوں میں بھی اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم دی جانی چاہیے، اور یہ کہ اس کی ہم اس سے اس کو یہ کہہ کر کہ یہ مدرسوں میں دی جائے گی تعلیم اور یہ ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہمارے اچھا یہ اگر ہم دیکھیں ماڈل تو یہ آپ کو دوسرے ممالک میں بھی نظر آتا ہے کہ وہاں شروع میں وہ اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، پھر بعد میں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. تو اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر شروع کی کلاسز میں دینی تعلیم دی جائے بچوں کو اور بھرپور انداز میں کہ ان کا دین کی تعلیم مکمل ہو جائے کہ جو بیسک ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم کا کورس کرایا جائے، وہ تو ظاہر بات ہے مدارس سے ہو رہا ہے،
لیکن یہ کہ اتنی بنیادی دینی تعلیم ضرور دینی چاہیے کہ جو کہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے کافی ہو. اس کے بعد پھر وہ دنیاوی تعلیم میں وہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, بزنس کی ایجوکیشن حاصل کریں یا کوئی بھی سائنسز میں جائیں, وہ جا سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک دیکھیں نا بات کیا کہ پہلے ایک اچھا انسان بننا اور پھر ایک اچھا مسلمان بننا, وہ پہلے ضروری ہے. اس کے بعد وہ اچھا انجینئر, اچھا ڈاکٹر خود بخود بن جائے گا. جب وہ اچھا انسان ہوگا, اچھا مسلمان ہوگا, اپنی فیلڈ میں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہوگا تو اچھا ہوگا, انجینئر ہوگا تو اچھا ہوگا, بزنس مین ہوگا تو اچھا ہوگا. یہی میں بات کہہ رہی تھی نا کہ اچھا انسان ہونا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ تعلیم تو آپ کا شعور بیدار کرتی ہے, آپ کے اندر اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے, اندر سے تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے. جی نتاشا. جی تو سر اب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یکساں تعلیم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ سٹی ٹو سٹی تو مطلب جو ڈفرینٹ اسکولز ہیں وہ ڈفرینٹ تعلیم دی جا رہی ہے, لیکن سیم سٹی میں جو اسکولز ڈفرینٹ بنے ہوئے ہیں ان میں بھی ایک اسکول میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے, دوسرے میں کچھ. تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ سیلیبس از ڈفرینٹ. یہ آپ نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑے سوالات کر دیے. یہ اصل میں بہت سارے سوالات تھے جو آپ نے نہیں سر, ہمارے اس پروگرام میں بریک بھی ہوتا ہے. ابھی آپ اس کا جواب دیں گے, پھر ہم پروڈیوسر سے کہیں گے وہ بریک بھی لیں گے. یہ نہیں کہ ہم آپ سے مسلسل سوالات اور جوابات پوچھیں گے. جی سر. بڑا خوبصورت سوال کیا, بڑا مختصر. دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ سٹی ٹو سٹی یا جگہ جیسے جیسے چینج ہو رہی ہے تو تعلیم بھی چینج ہو رہی ہے. اصل میں ہمیں پورے ملکی سطح پر ہمیں اپنا نظام چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے پاس نظام تعلیم چل رہا ہے وہ بہت پرانا ہے. جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایجوکیشن میں بھی ہمیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی جو کہ ہم نے نہیں کی. اب اس میں کیا ہے کہ ایک چیز ہے جو بچوں ایک کانسیپٹ چلا رہا ہے جو کہ اگر آپ سب کو ہی پتہ ہے, اور وہ میں جب بات کروں گا تو سب اس پہ کہیں گے ہاں ایسے ہی کتاب ہے, بتا دی گئی ہے کہ یہ ہے, اس کو پڑھا دیا جاتا ہے, بچے یاد کر لیتے ہیں, اس میں سے کویشچن آتا ہے اور وہ آنسر کر دیتے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اب بچے پہ فوکس کس بات پہ؟ رٹنے پر, کہ اس کو تم یاد کر لو. رٹنے کا اس پہ پورا پریشر ہے, چاہے والدہ ہو, والد صاحب ہو, اسکول ٹیچر ہو, ٹیوشن ٹیچر, جو بھی ہو وہ یہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دور ختم ہو گیا ہے یاد کرنے کا. اب تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, جتنا ایکوریٹ وہ آپ کو جواب دے گا کوئی بھی نہیں دے سکتا. ایون بچہ کتنا بھی ذہین ہو, ایکوریٹ آنسر کبھی بھی وہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر دے گا. تو یاد رکھنے کا کام تو موبائل سے لے لیں. اب جو کام موبائل نہیں کر سکتا وہ بچے کو آنا چاہیے. پرابلم کی سلوشن, کہ ایک پرابلم میں ہے اور اس کا پرابلم ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی اسائنمنٹ ہے, کوئی پروجیکٹ ہے, وہ دیا جائے بچوں کو اور وہ سالو کرایا جائے. نہ کہ یہ کہ میٹرک ہے جی یہاں سے میٹرک کر لیا, 10 کلاسیں پڑھنی, سوائے اس نے 10 کلاسوں کی جو کتابیں تھیں وہ یاد کر لی اور وہ 2 سال میں بھول بھی گیا. اب اس کو نہیں پتا کیمسٹری میں یہ نمک کا فارمولا کیا تھا, یا پانی کا فارمولا کیا تھا. اور وہ میٹرک میں جو تھیورمز ہوتے تھے میتھس میں, وہ کہتے تھے ہم نے بھی رٹا ہی لگایا تھا, آپ بھی رٹا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہر لیول پہ, اسکول کے لیول پہ بھی, کالج اور یونیورسٹی میں بھی. اور میں ایک بات زیادہ فوکس کے ساتھ کہوں گا کہ یونیورسٹی سے ہم ڈگری یافتہ جو لوگ نکال رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے, ہم ہر سیشن میں, ہر سیمسٹر میں ہم امپلائی نکال رہے ہیں. یعنی وہ ڈگری لے کے آتا ہے باہر اور وہ روزگار تلاش کرتا ہے, نوکری تلاش کر رہا ہوتا ہے. ہم ایسے آدمی نہیں, ہم ایسے اسٹوڈنٹ نکالنے کی ضرورت ہے جو روزگار پیدا کرنے والے ہوں, روزگار کی تلاش نہ کریں, بلکہ آئیں باہر اور آتے کے ساتھ ہی ایسا کام شروع کریں جس میں 8-10 لوگوں کو روزگار مل سکے. سر اس پہ میں ایک اور آپ سے اسی سے کنٹینیوٹی میں پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہماری جیسے یونیورسٹی کی آپ نے ابھی بات کی کہ امپلائیز نکلتے ہیں ڈگری لینے کے بعد, اس طرح جیسے ڈفرینٹ کچھ کنٹریز ہیں, اسرائیل ہے جیسے, وہاں پہ یہ یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹ کو اس ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈگری تب تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ ایک لمیٹڈ ان کا اماؤنٹ ہے کہ اتنے آپ کو جو ڈالرز ہیں اس کا بزنس پلان بنا کے آپ اتنے کما کے آؤ, اس کے بعد ہم آپ کو ڈگری دیں گے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر یونیورسٹی میں کچھ ایسا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی اسٹوڈنٹ ظاہر اس طرف جائیں گے نا, تو تھوڑا سا اس پہ میرے خیال سے کرنا چاہیے. نتاشا کچھ سنا دو یار, کچھ بریک لو. بالکل بہت زیادہ ہم سیریس ہو گئے واقعی میں. جی ناظرین, हाणे हिकिड़ो हदीका अकियानी जो गानो था ॿुधूं, भिट जा भिटाई, सिंधी गानो आहे. गानो ॿुधो, उन खां पोइ वरी इन ई टॉपिक ते डॉक्टर साहब सां डिस्कशन कयूं था. Welcome back viewers once again to Pakistan Times. और
بعضی کسی وشی یک شما حدیقہ کیانی آواز سوتے اشکتے کا میں کنڈولنس ضرور کرنی انو آئی ماں سے وفات بوتا تو آئی ریلی وانٹ ٹو سے کہ may Allah bless her soul, rest in peace. اینو پروگرام نمگا واپس رہا اور یا کویشچن آتا ووکیشنل ٹریننگ کے بابت اما گپ پتران کرنا. سر میں ہمیشہ فیس بک سے کچھ نہ کچھ کویشچنز اٹھاتی ہوں لوگوں کے, تو ایک کویشچن ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ ارلی چائلڈہڈ کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. وہ ہوتی ہے کہ ووڈ ورک ہوتا ہے, الیکٹریکل ورک ہوتا ہے, میکینیکل ورک ہوتا ہے, پینٹنگ بچوں کو سکھائی جاتی ہے تاکہ جب وہ 10th یا 12th اسٹینڈرڈ پہ آئیں تو وہ کیپیبل ہوں کہ وہ کچھ ارن کر سکیں اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو دیئر ایجوکیشن ڈیو ٹو اینی ریزن. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں ووکیشنل ٹریننگ بالکل زیرو ہو چکی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے؟ جی یہ وہی سوال ہے جس کا جواب شروع میں کہ میں نے اب سے عرض کیا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک بڑا میگا پروجیکٹ ہے, اور اس کو بالکل 360 ڈگری پر میں کہوں گا کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے کہ ہمارے پاس جو ہم شروع سے لے کر اور جب سے ہمارا یہ تعلیم کا نظام چل رہا ہے کہ وہ ایک کتاب ہے, جس طرح سے میں نے بتایا کہ وہ یاد کر لیں بچے, اس کا کویشچن کا جواب لکھیں. میرا مقصد یہی تھا کہ اس کو اسکلز کی طرف لے کر آنا ہے. اسکلز کیا ہیں؟ اسکلز میں کوئی کتاب نہیں ہوتی, اور کوئی کتاب کو کوئی کویشچن کا جواب نہیں رٹنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ پرابلم سامنے رکھا جاتا ہے, اس کی پرابلم کی سولوشن. مثال کے طور پر بھائی یہ ٹیبل کیسے بنے گی؟ اب چھوٹے بچے ہیں اسکول کے, ان کو ٹیبل کے لیے چند جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ دے دی جاتی ہیں. اب کوئی ٹیبل ٹیڑھی بنا رہا ہے, کوئی سیدھی بنا رہا ہے, کوئی چھوٹی بنا رہا ہے, کوئی بڑی بنا رہا ہے, اس میں سے 4-5 قسم کی ٹیبل کے ماڈل بن گئے. یہ ووڈ ورک ہو گیا. اسی طریقے سے ان کو آرٹس سکھایا جا رہا ہے. یہ بالکل وہی سسٹم ہے جیسے شروع میں ہوتا یہ تھا کہ بچے اسکول میں جاتے تھے پہلی کلاس میں, اور ان کو اسی طریقے سے ان کو پڑھایا جاتا تھا. اب ایک مونٹیسری کا ایک سسٹم آیا جس کے اندر بہت چھوٹے سے بچوں کو, جن کو نہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا, ان کو اس میں داخل کرا دیا جاتا ہے, ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے, اور ان کو کھیل کھیل میں ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں. کھیل کھیل میں A B سکھایا جاتا ہے. وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس سسٹم میں ڈال دیتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ پرانا سسٹم جو چلا رہا ہے. اس میں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو اسکل سکھانے کی ضرورت ہے. ان کو ہم ہنر, اگر ہم اردو میں بولیں تو ہنر یہ ہے. اس وقت جیسے ہمارے پاس, جیسے میں نے کہا نا کہ بچے ڈگری لے کر تو نکل رہے ہیں, اب وہ کچھ کر نہیں سکتے. اب اگر میں کہتا ہوں گریجویشن کر کے نکلتا ہے اور ساتھ میں اس کو کام کرنا بھی آتا ہے, یعنی جیسے موٹر مکینک یا اس کا, تو میں سمجھتا ہوں وہ پہلے دن سے ہنر کا وہ پہلے دن سے 10 لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے پہلے دن سے صلاحیت رکھتا ہے. کیونکہ اگر وہ ووڈ ورک کا کام جانتا ہے, مکینک کا کام جانتا ہے, الیکٹرک کا جانتا ہے, پینٹنگ کا جانتا ہے, تو اب وہ جا کے کسی مکینک کے پاس جا کے کام نہیں کرے گا, بلکہ وہ اپنا ورک شاپ کھولے گا. آپ سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ اتنے سارے یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ ڈین رہے ہیں, تو جن یونیورسٹیز میں آپ تھے وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ ہوتی تھی؟ یہ افسوس کی بات بھی ہے اور یہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. افسوس میں نے اس لیے کہا کہ نہیں ہو رہا. آپ کا جواب اس لیے کہ کہیں پر بھی نہیں ہے, ہماری یونیورسٹی میں نہیں, کسی یونیورسٹی میں نہیں ہو رہا ہے. اور یہ جیسے آپ نے سوال میں فرمایا تھا کہ یہ ہم نے ختم کر دیا, ہم نے شروع ہی نہیں کیا تھا. ختم تو ہم کرتے کہ ہم نے شروع کیا ہوتا, ہم نے تو شروع ہی نہیں کیا. اگر کچھ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں یا ٹیکنیکل کالجز ایسے ہیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں, وہ بیسیکلی پیور ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں, اس طرف جو بچے جاتے ہیں وہ پیور ٹیکنیکل جاتے ہیں, اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے. بلکہ اس کو ہم نے, اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہم نے کوئی ڈگری کا نام بھی نہیں دیا, اس کو ہم نے ڈپلوما کا نام دیا. اب بچے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اگر یہ پڑھائی نہیں ہے, اگر میں ڈگری کروں گا تو میں ڈگری یافتہ ہوں گا, میں ڈپلوما کروں گا تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. جبکہ اس کو اگر اس کے ساتھ ایک ساتھ کر دیا جائے, مرج کر دیا جائے کہ ڈگری بھی دی جائے اور اس کو سکھا بھی دیا جائے. اب جیسے ایک انجینئر یہاں سے نکلتا ہے بھی, ڈگری اس کے پاس انجینئرنگ کی ہوتی ہے, اس سے کہیں گے تم نے الیکٹرک میں کیا نا, یہ ذرا یہ مسئلہ ذرا بتاؤ, تو وہ اس کے پاس حل نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک ابھی بڑا ایک چل رہا تھا, ایک کریز چل رہا تھا کمپیوٹر سائنس کا, BCS. جتنے BCS میں نے اب تک دیکھے ہیں, میں بالکل یہ نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے BCS میں نے دیکھے ہیں,
میں نے ان سے جب بھی کوئی کمپیوٹر کا ایشو مسئلہ رکھا ان کے پاس نہیں آتا, حل نہیں. اور ان سے بہتر وہ ایک ٹیکنیکل وہ اسسٹنٹ ہوتا ہے کہ نہ اس نے BCS کیا ہے, نہ ایون اس نے انٹر بھی نہیں کیا, وہ میٹرک بھی کیا ہے نہیں کیا, لیکن وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں چلا گیا تھا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ انسان کو جو ہے نا ہنر آنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی اس میں ہو. جی افشا کا یہ تو اپنے بڑی پتے کی بات بتائیے کہ ایجوکیشن بھی حاصل کریں اور ہمیں ہنر بھی سکھائیں, کیونکہ کافی سارے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹ جنہوں نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن بے روزگار ہیں. بے روزگار اس وجہ سے ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں, اور جو کم تعلیم یافتہ ہے ان کے ہاتھ میں ہنر ہے تو وہ کما بھی رہے ہیں اور اچھی سیلری ہے ان کی بنسبت جن کی ایجوکیشن جنہوں نے زیادہ حاصل کی ہے. افشا اسکلز جو ہے نا, اسپورٹس کا کیا رول ہے ایجوکیشن میں, اس حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ اسپورٹس بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگ ویڈیو گیم پر ہی لگے رہتے ہیں. میری بہن کے بچے جب گھر آتے ہیں, جیسے کل آیا ہوا تھا, وہ آتا ہے سیٹرڈے والے دن تو موبائل پہ ویڈیو گیم ہی کھیل رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے موبائل چھوڑ دو, جا کے کھیلنا شروع کر دو, باہر جا کے کچھ کھیلو, ہم تمہارے ساتھ کھیلتے ہیں. تو فزیکلی ایکٹیویٹیز آپ کی نظر میں کتنی اہم ہیں؟ دیکھیے لرننگ کے نا ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں کہ انسان ایک جو لرننگ کرتا ہے جب سے وہ بچہ ہوتا ہے, پھر بڑے اور وہ اسکول کالج یونیورسٹی, وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. اپنے انوائرمنٹ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے, وہ آنکھوں سے دیکھ کے بھی لرننگ کرتا ہے, کانوں سے سن کے بھی کرتا ہے, خود سے ایکسپیریمنٹ کر کے بھی لرننگ کر رہا ہوتا ہے. اسکول اور کالج میں اور یونیورسٹی میں جو پڑھایا جا رہا تھا اس سے بھی لرننگ ہوتی. تو لرننگ کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. اسپورٹس جو ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر اکثر آپ نے سنا ہوگا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو نصاب ہوتا ہے, جو پڑھایا جاتا ہے, وہ کریکولر کہلاتا ہے. کریکولم بھی اس کو کہتے ہیں نصاب کو. تو جو آپ بک سے کلاس روم میں پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں وہ کریکولر ایکٹیویٹی ہو گیا, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی وہ ہے جو کلاس روم سے باہر ہے. اب کلاس روم سے باہر طرح طرح کے اسپورٹس ہی ہوتے ہیں. اسپورٹس سے بھی بچے سیکھتے ہیں. دیکھیں نا, یہ ایک سیکھنے کا میں نے کہا نا لرننگ کے ڈفرینٹ ویز ہیں. تو ایکسٹرا کریکولر میں جو اسپورٹس ہوتے ہیں اس کا مقصد بھی سکھانا ہوتا ہے. اچھا, پھر انسان کی جو ایک زندگی ہے یا اس کا جو پورا ایک لائف اسٹائل ہے نا, وہ صرف ایک چیز تک محدود نہیں ہے. بے شک اس کے تمام ایریاز ہیں. اس کو جیسے میں اکثر جی بالکل جیسے میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک تو آپ کی اپنی لینگویج ہے, اس کے علاوہ ایک انگلش لینگویج کے تو ہونی چاہیے اس میں آپ, اس کے علاوہ ایک اور لینگویج آپ کو آنی چاہیے نمبر 1. اور ساتھ ساتھ کوئی بھی ایک ایسا آرٹ آنا چاہیے آپ کو کہ جیسے سنگنگ ہے, جیسے پوئٹری ہے, جیسے کچھ لوگوں میں بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جوک وغیرہ بڑا اچھا بنا لیتے ہیں. ایسا ہو کہ جہاں آپ 10-15 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو اپنے بات سے ان کو سب کو متاثر کر سکیں. اچھا سر, آپ کی یہی بات جو ہے نا اپنی ہنر کی وجہ سے. اچھا سر, آپ کی یہی بات جو ہے نا میں اپنی ویورز تک دوں گی. جی گرانو قدرمنو, دا ټیم پروفیسر صاحب چې دی هغه موږ سره په سټوډیو کې دی, او پروفیسر صاحب دغه وایي چې که تاسو سره تعلیم وي نو صرف تاسو په دې باندې چې دی بیس مه کوئ چې موږ له به خامخا یو چېرته موږ به انجینیر جوړ شو یا موږ به ډاکټر جوړ شو یا به لازمي یا پروفیسر به یا ټیچر به. تاسو ته پکار دی چې یو نه یو هنر چې دی هغه تاسو ضرور زده کړئ. نو ضروري نه ده چې تاسو ډګریانې په لاس کې یا تاسو چې دی بیا ناامیده شئ او تاسو دا سوچ کوئ چې یاله موږ خو ټول ژوند تعلیم له ورکړو, خپله زندګي هم ورته وقف کړله او موږ ته خو هیڅ هم په لاس رانغلو. د ډېرو خلکو مقصد هم دغه وي چې تعلیم د دې دپاره حاصلوي چې هغوی به پیسه پې وګټي یا به څوک انجینیر شي یا به څوک ډاکټر شي. قدرمنو نمبر چې دی ستاسو په سکرین باندې دی, یو ځل بیا به زه تاسو ته نمبر ووایم 99231098. موږ سره دا ټیم پروفیسر چې دی هغه په سټوډیو کې دی. که ستاسو په ذهن کې هم څه کوېسچن وي نو موږ ته کال وکړئ او تاسو د دې وخت نه فائدہ واخلئ. اچھا جی, میں سر سے یہ بات پوچھوں گی. جی ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گی. افشا کا جو کویشچن تھا اس کے بعد یو کین آسک دی کویشچن کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر ہے اسکولس کالجز کا وہ اب ورٹیکل ہوتا جا رہا ہے. فلیٹوں میں اسکولس بن رہے ہیں, فلیٹوں میں کالجز بن رہے ہیں. تو سر وہاں پہ تو گراؤنڈس ہوتے ہی نہیں ہیں. جیسے افشا نے کہا نا کہ گیمز اتنا امپورٹنٹ ہے. اب ہمارا بچہ جو ہے وہ اگر 2 کمرے والے فلیٹ میں جا کے پڑھے گا, وہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے کوئی نہ پلے لینڈ ہے بچوں کے لیے, نہ کوئی گراؤنڈ ہے, نہ کوئی کمیونٹی ہال ہے کہ جہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں. بچے جو ہے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے سنگنگ کر رہے ہیں, بچے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے یا باہر ٹینٹ لگا ہوا ہے, تمبو لگا ہوا ہے, وہاں پہ بچے جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں.
اینڈ ہاں موسٹلی پبلک پارکس میں بھی لے جایا جاتا ہے, اور بہت کم اسکولس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو گراؤنڈس ہیں, پراپر جو گراؤنڈز ہیں, ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. سر اس سلسلے میں آپ لوگوں کوئی کوشش کرتے ہیں, مطلب لائک ماشاء اللہ یو ہیو اے انٹرنیشنل ایکسپوجر اور آپ کو بہت پلیٹ فارم میں بولنے کا بھی موقع ملتا ہے, تو ہیو یو ایور ٹاک ان ایچ ایس سی اباؤٹ دس تھنگ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں ان کو پلیز کچھ کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو ایچ ای سی کا جو ایریا ہے وہ اسکول کالج نہیں ہے, یونیورسٹیز. اچھا, ایچ ای سی کا چونکہ کام پہلے یہ یو جی سی تھی, یونیورسٹی گرانٹ کمیشن, تو ان کا کام بیسیکلی یونیورسٹیز کو سپورٹ کرنا, گرانٹ دینا, اور یہ ہے. جہاں تک ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بہرحال ایجوکیشنسٹ جو ہیں انہوں نے بیٹھنا ہے, اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں اور تبدیل کریں. لیکن اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ورٹیکل یعنی ایک پلازا ہے اور اس میں اسکول کھل گیا, باہر کے ممالک میں اصل میں یہ جو بڑی جگہ میں اسکول بنانا ہے جس میں گراؤنڈ بھی ہے, یہ آپ کو اگر پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف گورنمنٹ اسکولوں میں ہی نظر آئے گا یا گورنمنٹ کالجز میں, پرائیویٹ میں نہیں ملے گا, کیونکہ پرائیویٹ میں ان کے پاس اتنی بڑی لینڈ نہیں ہوتی, اتنا اسپیس نہیں ہوتا کہ وہ اس میں گراؤنڈ بھی بنا سکیں, یہ بھی کر سکیں. تو اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں, یورپ اور ادھر بھی, کہ جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں وہ تو بڑی لینڈ پر ہیں, ہاریزونٹل ہیں, لیکن جو نئی یونیورسٹی بن رہی ہیں وہ ورٹیکل بن رہی ہیں. وہ وہ 30-30 40-40 منزلہ عمارتیں ہیں, ایک پورا ایک پلازا ہے, اور جس طرح سے کراچی میں اقرا یونیورسٹی کا ایک پلازا بنا ہے, تو یہاں تو ہمارے پاس ایک مثال نظر آتی ہے. I graduated from اقرا. جی بالکل. تو وہ وہاں پر اب انہوں نے ایک پلازا بنایا, تو یہ کراچی میں تو ایک مثال ملتی ہے, لیکن ایسی مثالیں ملیشیا میں اور جو دوسری ترکی میں, سری لنکا میں, ادھر دبئی میں, وہاں ورٹیکل ایک پلازا ہے اور اس میں وہ یونیورسٹی ہے. اب آپ کے اسی دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ایکسٹرا کریکولر میں جو ہے وہ کرکٹ یا کوئی ایسا آؤٹ ڈور گیم ہم نہیں کھیل سکتے. دیکھیے گیم جو ہیں وہ ایکسٹرا کریکولر میں دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آؤٹ ڈور اور ایک ہوتی ہے انڈور. آؤٹ ڈور میں صرف کرکٹ, فٹ بال, ہاکی ہی رہ جاتا ہے جو ایک آپ میدان میں کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان ہاؤس ہوتی ہیں, انڈور ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اب جیسے آپ نے کہا سنگنگ کا یا کمپٹیشن کا یا اور دوسرے جو مقابلے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ایک ہال کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک ہال ہے جو اوپن ایریا میں ہوتا ہے, اس میں ہی مطلب انڈور, وہ جیسے ٹیبل ٹینس ہے یہ ایک لگا دیا جاتا ہے. کہیں بچوں کے لیے تو بہت سارے انڈور گیم بھی ہیں جس میں اب جیسے کیرم وغیرہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انڈور میں آ جاتی ہیں. یا سنگنگ کا پروگرام کرنے ہیں, یا کوئی آرٹ کا ہے, یا کسی طرح کی کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے, کوئی لیبارٹری ہے, تو وہ سارے انڈور میں آ جاتے ہیں. اچھا جی سر, میرا آپ سے ابھی میں آپ سے کویشچن پوچھوں گی, یہ نہیں کہ صرف ہم آپ سے کویشچن پہ کویشچن پوچھ رہے ہیں اور چاروں صبح اس وقت آپ کے سامنے, آپ یہ بتائیں آپ انٹرٹین کر رہے ہیں, آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ جی بالکل, مجھے تو ساتھ ساتھ میں سر ہمارے لگ رہا ہے جی ہمارے پروگرام کی یہ خوبی بھی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو سانگ بھی سنوا رہے ہیں. جی میرا آپ سے ابھی جو سوال ہے سر وہ یہ ہے مکمل ہونی تھی, وہ کچھ کہہ رہے تھے. مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں ایسے پروگرام میں بیٹھا ہوں جہاں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو رہی ہے, اور یہ جیسے وہ ایک گھر کے 4 فرد ہوتے ہیں, ایسے 4 صوبے ہیں, یا یہ کہہ لیں ایک گھر کے 4 کمرے. جی پاکستان کے تو یہ 4 ایک گھر ہے جس کے 4 کمرے ہیں, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. یہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے, یہ ہاں, پاکستان ہمارا گھر ہے, پاکستان ہمارا گھر ہے. سر میرا آپ سے کویشچن ہے کہ اگر ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں سر, ان کے بوجھ اور بیگ اتنے وزنی ہوتے ہیں, اتنے کورسز ہوتے ہیں کہ یقین جانے کہ میں اپنی بیٹی کا بیگ خود ہی جب صبح مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا, تو اتنی زیادہ بکس کی کیا ضرورت ہے, اور یا ہے ضرورت وہ بھی آپ بتائیں. اور ان کا جو سلیبس ہے سر وہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. اب بیگ کا بوجھ بچے برداشت کریں یا سلیبس کا کریں, اور سلیبس بھی اس قدر اتنا زیادہ, تو پیرنٹس جو ہے نا وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں. تو بیسٹ ریزلٹ کے لیے وہ کیا بچوں کے شولڈرز میں بھی اتنا پین کندھے ہو ان رہا کے ہوتا لٹک گئے ہے ہیں بچوں کے. بالکل اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا. اصل میں یہ وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ نظام ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نظام میں, ہمارے سسٹم میں, ایجوکیشن سسٹم میں یہ ہے کہ ایک بچے کو 8 سے 10 سبجیکٹ پڑھنے ہیں ایک کلاس میں. اب 8 سے 10 بکس ہو گئی اور 8 سے 10 اس کی کاپی ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 اگر ہیں تو 16. اب 16 بک اور کاپیز کو آپ کریں تو وہ بچے کا کیا بڑے سے بھی نہیں اٹھتا وہ بیگ, وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے. لیکن یہ مجبوری ہے کہ انہوں نے اگر اتنی بکس رکھ دی ہیں تو اتنی بکس بھی, اتنی کاپی بھی ہونی چاہیے.
मैं समझता हूँ अब जिस टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग आ रहे हैं डिजिटल की तरफ, और ये सारी डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, ये सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कि एक जो बुक्स हैं और ये कॉपीज जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, कम होने के बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। ये मतलब लेकर चले जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी भी अगर देखें यूनिवर्सिटी लेवल पर अभी भी देखें तो लैपटॉप आ चुका है और आपकी बुक्स और कॉपीज जान चुकी है। और you mean to say distance learning? नहीं, डिस्टेंस लर्निंग नहीं, वो जो बुक्स हैं, देखिए ना अभी भी बुक्स जो है ना सारी चीज़ें डिजिटल में मौजूद हैं, ठीक है ना, और ज़्यादातर लोग डिजिटल बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, ई बुक्स जिसे कहते हैं हम, तो सारी की सारी चीज़ें वो नेट पर हैं और ई बुक की सूरत में आपके। तो सर नेट का जो अभी आपने जिक्र किया, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछूंगी। अभी जैसे हम वही बात हुई कि बुक से हम बहुत दूर हो गए हैं और एकदम जो भी सर्च करना हो तो हम नेट, क्या आया ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है या नहीं है? इस क्वेश्चन, हाँ एग्जैक्टली, इसी में थोड़ा और ऐड ऑन करना है, लेकिन फर्स्ट यू कैन आंसर दिस थिंग। ओके, थैंक यू। देखिए जहाँ तक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना तो सबके लिए बेहतर होता है और ख़ास तौर पे एजुकेशन के लिए तो है ही है। तो जिस तरह से हमारे पास आज ई बुक और डिजिटल बुक्स और डिजिटल लर्निंग के मौके मौजूद हैं, तो इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता ये है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसको लोग यूज़ कम करते हैं, मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। yes, जैसे अभी आपने ये बात की कि डिजिटल तौर पे है, तो हम जैसे मोबाइल फ़ोन है उस पर भी मौजूद है सारी डिजिटल, आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर जो आपका सवाल था मैं उसी एग्जैक्ट उसी पे रहता हूँ कि बुक से दूर हो रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं। हाँ। देखिए आज भी जो किताब पढ़ने के शौकीन वो किताब ही पढ़ते हैं, Yes. जिन्होंने अखबार पढ़ना है वो अखबार ही पढ़ते हैं, जबकि वो अखबार और बुक डिजिटल तौर पे मौजूद है उनके मोबाइल पे। किसी भी मोबाइल पे आप जाएं, जंग और डॉन अगर आपको देखना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जिनको डॉन और जंग पढ़ने की आदत है पेपर पे, वो पेपर पे ही पढ़ेंगे। लेकिन सर वो लोग कम नहीं हो गए? जैसे हमारे कैमरामैन का क्वेश्चन था, आपका सवाल पूछ लिया है, देख लें कि वो जो बैक स्टेज यही पूछ रहे थे कि क्या मोबाइल फ़ोन्स या ई बुक या ये जो डिजिटलाइज्ड हो गई ये चीज़ें, इसकी वजह से तो हम किताबों से दूर नहीं होते जा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। किताब पढ़ने वाला तो किताब पढ़ रहा है। जैसे मैंने ब्रेक में भी यही बात की कि मुझे बुक से मोहब्बत है, मैं अब भी बुक्स पढ़ती हूं। जी बिल्कुल। हाँ, ये हुआ है कि बढ़ गए हैं, किताब पढ़ने वाले इस तरह से बढ़ गए हैं। मैं एक मोबाइल फ़ोन को एक बुक की सूरत में देख रहा हूँ। कैसे? एक बुक है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट पे लिखी है, उसमें वही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मोबाइल एक ऐसी बुक है कि जिसमें हर सब्जेक्ट्स पर बुक मौजूद है। अब जिसको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो उसमें पढ़ ले। अब उसमें जैसे मैंने अगेन मैं कहूँगा कि हम पूरी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का जहाँ लोग यूज़ कम करते हैं, मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। मोबाइल फ़ोन एक बेहतरीन ईजाद है। मैं कहता हूँ इस सदी की इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बेहतरीन ईजाद है अगर इससे फ़ायदा उठाएं, और बहुत से लोग बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। Exactly, इन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया और बहुत तरक्की की है, बड़ी कामयाबी हासिल की। People are making money out of just one phone. अच्छा, हम लोग नताशा और अफशा की तरफ जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। कोई सवाल? हम खो गए थे actually बातों में। नताशा कोई क्वेश्चन? ये जो आप डिजिटल वगैरह का बता रहे थे, मोबाइल फ़ोन या क्या, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि देखें ये चीज़ें क्यों ना हम इंटरेस्ट पे छोड़ दें। जो बुक पढ़ना चाह रहे हैं वो बुक पढ़ें, लेकिन नॉर्मली जो निज़ाम है वो तो जब पूरी दुनिया ही ऑटोमेशन पे जा रही है, जैसे अब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ज़ाहिर हर रेवोल्यूशन के बाद आपको पता है कि जैसे जॉब्स कम होती जा रही हैं एक जगह पे और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह अभी 4th IR में भी AI आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं डिफरेंट, उसमें ज़ाहिर सब कुछ जब ऑटोमेशन पे हो जाएगा तो हम डिवाइसेस और इसी पे ही प्रैक्टिकली जो टेक्निकल एजुकेशन होगी उसी पे ही काम होगा प्रैक्टिकली। तो बेहतर है कि अभी से ही आदत डल जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा है। बाकी जो एक बुक पढ़ने वाला एक जो होता है इंटरेस्ट, वो जिसको है तो अच्छी बात है, उसी तरह जैसे मैंने अभी बात हो रही थी ना कि मैं मोबाइल फ़ोन को एक बुक की सूरत में देखता हूँ जो लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन एक बेहतरीन चीज़ है रिसर्च के लिए, सर्चिंग के लिए, और इसका इस्तेमाल इतना, मैं कहता हूँ ना, बेहतरीन ईजाद है।
آپ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, گوگل میپ نے وہ مسئلہ آسان کر دیا. ویکیبلری بکس ہم پرچیز کوئی بھی کرتے ہیں, پرابلم ہو آپ گوگل سرچ کر لیں, بالکل سرچ کر لیں. اسی طریقے سے کوئی بھی سوال ہے جس کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے, آپ صرف سوال لکھیں, جواب سامنے ہوگا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے یہ. اچھا اگر یہ سوال آپ کا جو آپ کے کیمرہ مین صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہم موبائل فون کی وجہ سے کتاب سے دور تو نہیں ہو گئے, تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ بلکہ کتاب کے پڑھنے والے اگر ہم موبائل فون کو ایک کتاب کی صورت میں لیں تو بڑھ گئے ہیں. جب ہم موبائل فون کو یوز کیا ہے ہم نے, تو میں ایک چیز بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ نے اور موبائل نے دنیا میں وہ اویئرنیس پیدا کی ہے, دنیا کے اندر وہ چیزیں حقائق. اچھا اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں, سائیڈ ایفیکٹ کی طرف بھی میں آؤں گا کہ جو بڑے خطرناک ہیں, لیکن دوسری طرف جہاں پر اس نے بہت ساری اویئرنیس پیدا کر دی ہیں کہ اب کسی کے لیے کوئی سوال کا جواب ڈھونڈنا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ بتا دیں, وہ خود ہی جا کے اپنے موبائل میں سرچ کر لیں. اچھا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ اب ایک حادثہ ہوا, ایک بم دھماکہ ہوا خدا نخواستہ کہیں دور کسی اور ملک میں, اب وہ ساری پکچرز اس میں آ رہی ہیں, تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے علاقے میں ہوا ہے. بالکل. اب اگر کسی کی کوئی خدا نخواستہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایک حادثہ ہوا, وہ جب حادثہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے برین پر, کیونکہ آنکھ کے ذریعے ہمارے برین کو میسج جاتا ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ ہو وہ حادثہ تب بھی ہمیں وہی اندر سے فیل ہوگا جب ہم موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اگر یہ ہم تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں, 25-30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں, تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ ایون ہمارے ہی شہر میں کہاں کیا ہوا. یہاں تو دوسرے ملک میں ہزاروں سینکڑوں میل دور کچھ حادثے ہو رہے ہیں اور ہم یہاں لائیو دیکھ رہے ہیں. سر موبائل کی وجہ سے نا اب دنیا اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن اس کے سائیکولوجیکلی بڑے ایفیکٹ آ رہے ہیں اور نگیٹو ایفیکٹ آ رہے ہیں. لوگ اس وقت اسٹریس بڑھ رہا ہے نا, تو موبائل فون کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. ٹینشنز بڑھ رہے ہیں موبائل فون کی وجہ سے. دیکھیں نا, انسان کے اگر فرض کر لیں 30 ٹینشن ہے, اب موبائل میں دیکھ لیے اس میں 70 وہاں سے آ گئے تو 100 ہو گئے, چلیں 30 وہاں سے لگا لیں تو 60 ہو گئے, ڈبل ہو گئے. تو آپ کا بلا وجہ کا جو پرابلم آپ کا نہیں تھا وہ بھی پرابلم آپ کا بن گیا صرف موبائل میں دیکھنے سے. آپ کا اسٹریس جو اپنا تھا, جو اوریجنل اسٹریس تھا, وہ تو اپنی جگہ ہے, موبائل سے آپ نے اور لے لیا. ایک چھوٹی چیز ایڈ کروں گی پھر افشا کی طرف جاؤں گی. اینڈ آئی تھنک افشا آپ نہیں, میں چلو میں ہی آپ سے پوچھ لیتی ہوں. افشا ڈو یو ایگری آن دس تھنگ کہ آج کل جو ایک لائکس کی جنگ ہے اور ایک جو ہے ریٹنگز تو چلو الگ ہے, سوشل میڈیا کی اگر بات کرتے ہیں اور فون کی, 24 گھنٹے ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک میں ایک پوسٹ ڈال کے, یار اب کتنے لائکس آ گئے, او 10 آ گئے, اب کتنے ویوز آ گئے, او 1000 ویوز آ گئے. ڈو یو تھنک کہ یہ چیز ہمیں مینٹلی افیکٹ کر رہی ہے, جیسے سر نے بولا کہ ہم لوگ واقعی میں سائیکالوجیکلی بہت افیکٹ ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں موبائل نے بہت فیسلٹی دی ہے, جیسے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جو چیز ہمیں سرچ کرنی ہوتی ہے فوراً ہم لوگ کر لیتے ہیں. اچھا یہ جو ہم موبائل کا بے جا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہارمفل ہے, اس کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں جو چیز اعتدال میں کی جائے وہی بہتر ہوتی ہے. اور میں کوئی سوال نہیں کرنے والی, اب میری ایک غزل تیار ہے میں وہ سناؤں گی, یہ میری اخبار میں شائع ہوئی تھی, اس پہ تو ہم بعد میں بھی بات کریں گے. بہت اچھا میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی تھی. بالکل اخبار میں شائع ہوئی تھی تو یہ کافی پسند کی گئی, تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا بریک دیں, آپ تھوڑا تھک گئے ہوں گے بول کے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ماحول کو. کہ پھر آج خود سے وہ ڈر گئی ہے, پھر آج خود سے وہ ڈر گئی ہے, سنو محبت تو مر گئی ہے, سنو محبت تو مر گئی ہے. اور جو ہجر کی دھوپ صحن میں تھی, جو ہجر کی دھوپ صحن میں تھی, وہ رفتہ رفتہ اتر گئی ہے, وہ رفتہ رفتہ اتر گئی ہے. اور مرض سے ہارے طبیب سارے, مرض سے ہارے طبیب سارے, کے بعد حد سے گزر گئی ہے, کے بعد حد سے گزر گئی ہے. اور گواہی اپنی جو میں نے مانگی, گواہی اپنی جو میں نے مانگی, تو ساری دنیا مکر گئی ہے. گواہی اپنی جو میں نے مانگی تو ساری دنیا مکر گئی ہے. اور آخری شعر ہے کہ قبائے ظلمت جو چاک کر دے, بڑا سیر حاصل شعر ہے کہ قبائے ظلمت جو چاک کر دے, کہو کہاں وہ سحر گئی. یعنی کہ میں نے اپنے تخلص کو سحر سے ملایا ہے کہ قبائے ظلمت جو چاک کر دے, کہو کہاں وہ سحر گئی. وہ صبح تو ہے ہی نہیں اس ظلمت کو جو چاک کر دے, تو پھر آج خود سے وہ ڈر گئی ہے.
सुनो मोहब्बत तो मर गई है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। हदील ने भी बड़े अच्छा क्वेश्चन किया कि इस हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसील से और अच्छा जवाब दिया। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने ज़्यादा अच्छा जवाब दिया। मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ, जैसे तुम सोशल मीडिया यूज़ करती होगी, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल तुमने अपनी कोई वीडियो डाल दी, अपनी कोई शायरी डाल दी, माशाल्लाह सर ये बहुत अच्छी शायरी करती है। अच्छा, नहीं माशाल्लाह सुनी अभी हमने, बड़ी ज़बरदस्त। सर बुलाई ना कभी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हमें ऐसे गेस्ट स्पीकर। एक बात मैं यहाँ पे हदील ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया मैं आपको बताऊँ, मैंने फेसबुक बहुत लेट बनाई है। तो अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से इसमें थी ना, पोइट्री लिख रही थी और मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा कि अफशा अपनी आईडी तो बना लो यार, तुम मीडिया से ताल्लुक़ रखती हो। और मैं कहती मैं इसको चला नहीं सकूंगी, मैं इसको रन नहीं कर सकूंगी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है इतने फ्रेंड्स को लेके चलना। तो वो फिर जब मुझे बताया कि नहीं भाई ऐसा कोई मसला नहीं होगा तुम्हें, तुम चाह रहा हो तुम बनाओ। तो आप यकीन करें अभी मुझे मेरे ख्याल से 3 साल हुए मैंने अपनी फेसबुक बनाई है और मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आता है। आपका यही जवाब कि इस्तेमाल तो मैं करती हूँ लेकिन एक एतदाल के अंदर, बहुत बेजा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली। जैसे मैंने अब शो किया, जो कोई गेस्ट आ गए तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि हमारी कोई अच्छी बात, कोई इस्लाही पहलू जो है वो कहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ना कि दूसरी जो आई हुई है, उनका नाम तो नहीं लूँगी, जो आजकल चल रहा है वो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। क्योंकि एक अदब में रहकर, एक हद में रहकर जो आप अच्छी चीज़ लोगों तक देते हैं वो मजबूत भी होती है, वो देरपा भी होती है, उसका रिजल्ट हदील देर से आता है लेकिन वो देरपा होता है। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा जी कदरमनो लगा संग चे पाकिस्तान टाइम दे او دا افشا ډیره خسته شعر او شاعري ولا قدرمنو د کتابونو سره مینه کوي او دا ټیم سره ډیر خپل درون ملمه چې د پروفیسور رخسار احمد صاحب چې د هغه ډېرې ښایسته ښایسته خبرې وکړې او ډېرې ښکلې خبرې وکړې او په دې خبرو چې دی تاسو ته هم دا آګاهي وشوله. قدرمنو بریک د انسان دپاره ډېر زیات ضروري دی. صرف دا نه دی چې هر وخت چې دی صرف مونږ تعلیم باندې فوکس وکړو یا صرف دغه د دې دپاره تعلیم حاصل کړو چې نه بھئی مونږ به ارن کوو یا پیسې به ګټو. هنر هم ډېر زیات ضروري دی او ډېر ښه تعلیم یافته خلک چې دي ډېر ښه پوزیشنز باندې دي، ډېر ښه هنر باندې دي او سانګ چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. دا ټیم تاسو انجوای وکړئ. د سرفراز خان چې د ډېره ښایسته سندره تیاره ده قدرمنو، زه به د سرفراز خان سندره واورم. نیمګړی 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 کا د زلف را خورې په مخ لام لام کې، کا د زلف را خورې په مخ لام لام کې، یا لیلا په ما به سپینه ورځ ماښام کې، یا لیلا په ما به سپینه ورځ ماښام کې، کا د زلف را خورې په مخ لام لام کې، کا د زلف را خورې په مخ لام لام کې. آئینے تاپ کتو کی صدر شی، آئینے تاپ کتو کی صدر شی، اننگی چھیل حیان لالا فام کی، اننگی چھیل حیان لالا فام کی، یا لیلا پماب سپینور از ما خام کی، یا لیلا پماب سپینور از ما خام کی، کا د زلف را خورې په مخ لام لام کی، کا د زلف را خورې په مخ لام لام کی. چې داسې اړولې خوی راواغېست، تاپ چې داسې اړولې خوی راواغېست، بام او در به مې پوهېږم د روبام کې،
بامو دربا میں پوہے گم درو بام کی یا لیلا پمابا سپینو رزما خام کی یا لیلا پمابا سپینو رزما خام کی قاد زلف را خری پمخلام لام کی قاد زلف را خری پمخلام لام کی سترگی شندی دوالا رخسارونا زلف سترگی شندی دوالا رخسارونا دیو مرگ د پارا سمرا اہتمام کی دیو مرگ د پارا سمرا اہتمام کی یا لیلا پما بس پینو رزما خام کی یا لیلا پما بس پینو رزما خام کی قاد زلف را خری پمخلام لام کی قاد زلف را خری پمخلام لام کی یا لیلا پما بس پینو رزما خام کی یا لیلا پما بس پینو رزما خام کی قاد زلف را वेलकम बैक नाज़रीन। इलाही तव्हां हिकिड़ो ख़ूबसूरत गानो ॿुधो पश्तो में, उमेद आहे त इलाही इंजॉय कयो हूंदव। हाणे हलूं था वरी सवाल जवाबनि जे सिलसिले ते। त डॉक्टर साहब फिर से आपसे एक सवाल करते हैं। ज़रूर। जी, अब ये मेरा सवाल ये है कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूल्स का वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं, पेरेंट्स पे लोड इतना है कि वो नहीं इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। उनको लगता है, पहली बात तो उनको लगता है कि जिस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है उसकी क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो ज़्यादा अच्छी है, जबकि नॉर्मली काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जिनकी मतलब हम अभी नाम तो नहीं ले सकते, वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, तो उनकी भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट, एक टैबू बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई ख़राब है और वो उनको फीसेस जिसकी फीसेस ज़्यादा हैं वो अच्छी हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा होने से उसकी क्वालिटी का पता नहीं चलता। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से अगर कीमत है तो सही है। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी स्कूल की, कॉलेज की अगर फ़ीस ज़्यादा है तो हम ये समझ लें कि ये इसका तालीम अच्छी होगी, इसकी इनका बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होगी, तो वो सही नहीं है। दूसरी तरफ ये जो अभी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि जो स्कूलों ने अपनी मनमानी की है और बड़ी फीसेस में इजाफा किया है, जिसकी वजह से पेरेंट्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उनका प्रोटेस्ट बनता है। और मैं इस हवाले से ये बात करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है, यानी बात यह है कि इनकम कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से स्कूलों को ये करना चाहिए था कि फ़ीसें कम करनी चाहिए थी। देखिए ना, हर जगह ये होता है कि आप जब मसाइल, एक कौमी मसला होता है तो हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, हर कोई ताउन कर रहा होता है, तो उनको फ़ीस कम करनी चाहिए थे। अच्छा चलें, आपने फ़ीस कम ना करें तो वही रखें, आपने फ़ीस बढ़ा दी। अब जो पेरेंट्स पहले से ही फ़ीस देने की पोजीशन में नहीं थे, अब उनके ऊपर मज़ीद लोड आ गया। हो ये रहा है कि जैसे जैसे देखिए ना, पाकिस्तान में अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि जो एक महंगाई की वजह से जो चलती आ रही है, और पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में अभी मैं जी दुनिया भर में महंगाई हो रही है, ऐसा नहीं है। आपने बात की कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जिनकी फीसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं, लेकिन सर मैंने देखा है कि जिन स्कूलों की फीसेस ज़्यादा है, बाय गॉड वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है और वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है। एक एक क्लास में 2-2, 3-3 टीचर्स हैं और हर बच्चे के ऊपर इतनी तवज्जो दी जाती है। तो क्या सर ये सिर्फ तालीम सिर्फ पैसों पे ही है? मैंने देखा है सर, मेरी बेटी पढ़ती है, मैं 2-3 महीने से बच्ची के स्कूल सर्च करने में ख्वार हुई हूँ, तब जाके मुझे एक स्कूल समझ आया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह चलो अफोर्ड कर सकते हैं, मगर इतना भी तो नहीं है। हर इंसान को बजट देखना चाहिए, दूसरों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। वही मैं तो वो जिस स्कूल का मैंने इंतखाब किया है,
آپ وہاں پہ اتنی فیسیں زیادہ ہیں اور ایک ایک اسکول میں باقاعدہ میں نے خود دیکھا ہے ٹیچرز 2-3 ہیں. لیکن ہر دیکھو جو اسکولس آپ نے دیکھے ہوں گے ہر اسکول میں اگر زیادہ فیس ہے ضروری نہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی ہے. لیکن میرے بچے جس اسکول میں پڑھی بالکل وہاں کی کوالٹی اچھی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ایسا نہیں ہے, فیسز اور بڑھ کیوں رہی ہیں سال پر سال بڑھ رہی ہیں, کیا ہمیں باقی بچوں کے لیے نہیں سوچنا چاہیے؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی میں نے جو بات کہی تھی میں اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے, لیکن اگر کسی کی کوالٹی اچھی ہے اور وہ اچھی پرفارمنس ہے اور وہ زیادہ فیس چارج کریں تو کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو اس وقت جو حالات ہیں, لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں, کہ لوگوں کے اس وقت معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. یہاں پر مہنگائی ہے اور لوگوں کی آمدنی اور قوت خرید کم ہو رہی ہے, تو اس میں اسکولوں کو فیس کم کرنی چاہیے, وہ تو نہ کہ بڑھانی چاہیے. لیکن پیرنٹس تو یہ چاہتے ہیں نا سر کہ ان کے بچے پڑھیں. نہیں, میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ وہی رکھے نا فیس جو ان کی ہے, وہ بڑھا کیوں رہے. تو یہ کون کنٹرول کرے گا سر؟ دیکھیں پہلے ہی جو ہے نا وہ ان کی فیسز زیادہ ہیں, یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ فیسز زیادہ ہیں, اب وہ مزید اور بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ اچھی کوالٹی دے بھی رہے ہیں تو وہ فیس بھی تو زیادہ چارج کر رہے ہیں. میرا بات تو میں جو ہے نا اکراس دا بورڈ میں تمام اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. کیا سر جو افورڈ کر رہے ہیں صرف انہی بچوں کا حق ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ تو سر کیا ان بچوں کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ بھی جا کے ایسی اسکول یا ایسی ہی تربیت ملے ان کو؟ رائٹ تو سب کا ہے. جی سب کا ہے. ایکچولی سر ایک چیز ایڈ کروں, میں کل ہی اس ٹاپک پہ بات کر رہی تھی. ہمارے بہت اچھے منٹور ہیں, آئی ول ٹیک ہز نیم, مدنی صدیقی, اینڈ میں ان سے اسی بات پہ ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, اینڈ ہم لوگ مل کے پھر کویشچنز بھی لکھتے ہیں شوز کے لیے. تو ہی واز لائک دس کہ اتنا کمرشلائزڈ ہو گیا ہے, بہت کم ایسے اسکول اور کالجز ہیں کہ جن کے اندر امپیتھی ہے, جو یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ پڑھے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی, جیسے جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا, اور سر بھی ماشاءاللہ آج کل ادھر سے کنیکٹ ہے, اقرا یونیورسٹی, دے یوز ٹو گیو اسکالرشپس. اسکولس میں بھی کچھ ایسے اسکولس ہیں, کالجز ہیں جہاں پہ وہ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ پیرنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان اسکولس کی طرف جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے این جی اوز ہیں وچ آر گیونگ فری ایجوکیشن, اینڈ وہ اچھی ایک ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو بات آپ کی صحیح ہے, لیکن جو میں بات کر رہی ہوں آپ وہاں پہ نہیں سمجھ پائی. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جتنا میں اپنی بچی کے اسکول سرچ کرنے میں ہوئی, پھر جہاں میں نے سلیکٹ کیا تو آیا جن کے 3-4 بچے ہیں سر, وہ کیسے افورڈ کریں؟ کیا ان بچوں کا رائٹ نہیں ہے سر؟ اور کیا فیس اگر کم ہے تو کیا وہاں پہ پڑھائی اچھی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے. جن کی تو کون کرے گا سر؟ آپ مجھے بتائیں, یہ کیوں اس طریقے کا اقدام کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اس طرح ان کے دل میں کیوں اس طریقے سے ہمدردی نہیں آ رہی؟ میں یہاں پر نارملی بڑا آسان سا لوگ جواب دے کر اور وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, اپنا جو کام کرنا ہے, لیکن ساری چیزیں, لیکن بات کیا ہے کہ اگر ہم ساری چیزیں شفٹ کر دیں کسی کے اوپر کہ بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں اس کی ذمہ داری, اب کوئی بھی کام ہوا نہیں یہ میری غلطی نہیں اس کی غلطی نہیں. بات یہ اپنی بھی ریسپانسبلٹی کو دیکھنا چاہیے. ہر اسکول کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھیں نا, وہ اس ملک کا حصہ ہے, اس قوم کا حصہ ہیں, ان کو اس قوم کو ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے, ان کی اپنی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہیے اور اس کاسٹ کو کم کرنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ کوالٹی بھی بہتر کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں, کاسٹ بڑھا رہے ہیں. اب جو دیکھیں میں بات پرٹیکولر ایک اسکول کی بات نہیں کر رہا جہاں آپ کے بچے پڑھ رہی ہیں, میں اوور آل اسکول کی بات کر رہا ہوں. اگر جہاں پر آپ نے داخل کرایا وہ ان کی اگر کوالٹی اچھی ہے اور وہ زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں تو اس سے یہ قطعی تعلق نہیں ہے کہ جو دوسرے اسکول ہیں وہ فیس وہ بھی زیادہ بڑھا دیں, اور وہ پتہ چلا کوالٹی تو پہلے ہی نہیں دے رہے, پہلی فیسز ان کی زیادہ ہیں اور انہوں نے فیسز بڑھا دی اور پیرنٹس پہ بوجھ پڑ گیا. پہلے سے پیرنٹس پہ بوجھ تھا. دیکھیے نا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی تھی کہ آپ کے چلے ایک بچہ ہے جو بچی جو پڑھ رہی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے 6-7 بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک ہی فیس کو ملٹیپلائی کریں 6 اور 7 سے کہاں پہنچتی ہے, اور ان کی پتہ چلا اتنی انکم بھی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ وہی آپ کی سوال کی کیا ان کو حق نہیں ہے؟ حق ہے. بات یہ آ جاتی ہے کہ ذمہ داری, ریسپانسبلٹی اسکولوں کی زیادہ ہے, اسکولوں کے جو مالکان ہیں, سوشل ریسپانسبلٹی ایگزیکٹلی, کہ ان اسکول کے مالکان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اتنی فیس کرتے ہیں تو لوگ افورڈ کر سکتے نہیں کر سکتے. اصل میں پتہ کیا ہو کیا رہا ہے
यहाँ मसला क्या है हमारे मुल्क में कि कोई कुछ भी कर रहा है ना, कोई कहने वाला नहीं है। अब वो स्कूल की फीस बढ़ा दी, अभी भी चलो 2-4 पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया होगा। अच्छा, सबके साथ यही है कि हर किसी के साथ ये है कि उसकी वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है उसकी फीस को, और फीस मुश्किल दे रहा है, लेकिन फिर भी वो दे रहा है। हाँ, ये नहीं कि वो उनको जाके वो कहे प्रोटेस्ट करे या बच्चों को वहां से हटा के दूसरी जगह कर ले, बल्कि वो फीस दे रहा है, मजबूरी में दे रहा है। नहीं सर, आप मेरे सवाल का ये आंसर था, एक मिनट, ऐड ऑन समथिंग टू फरजाना's क्वेश्चन, बट मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ सर से कि सर ये किस तरीके से ये सही होगा, ये माहौल कब सही होगा कि बच्चे पढ़ सके। He said, he gave the answer कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मालिकान हैं, ये उनके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। देखो, एज अ सिटीजनशिप, एज ए सिटीजन पाकिस्तान, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अक्सर हम ये बात करते हैं कि अगर मैं साहिब इख्तियार हूँ तो मैं अपनी जो मेरी तनख्वाह है, अगर मैं अपने 2 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी और के 2 बच्चे क्यों नहीं पढ़ा सकता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर एम्पैथी है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और वो एक आध बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट शहजाद रॉय, वन ऑफ द वेरी प्राउड एग्जाम्पल के माशाल्लाह he have opened a lot of educational welfare schools के अंदर। तो the thing is this कि उन्होंने आंसर कर दिया कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारे अंदर एक एम्पैथी होनी चाहिए। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप मेरे क्वेश्चन को ही नहीं समझी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शायद ऐसे कोई गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन ले कि भाई नहीं, आप लोग तालीम भी अच्छी दें। अब जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं और फीस कम है, तो वो बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल रही ना सर जो हम चाह रहे हैं। चलो मेरी बच्ची को जो कुछ मिल रहा है या मैं जिस तरीके से भी अफोर्ड करके हम कर रहे हैं, तो क्या सर ये नहीं है कि चलो आप कह रहे हैं कि खुद से हो, खुद से कैसे होगी सर? इन्हें कहने का मकसद है कि यकसा सबको मैसर है, ये नहीं कि जिन्होंने जैसे हदील ने कहा कि एक मखसूस है उन्होंने दे दी तालीम, यकसा तौर पे सबको कैसे मैसर आएगी। मैं इनका जवाब जो ये जवाब सुनना चाहती हैं वो दे देता हूँ। जी क्योंकि मैंने उसको दूसरे अंदाज से जवाब दिया था। देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कंट्रोलर ऑफ स्कूल अलग से एक डिपार्टमेंट बनाए जो कि हर स्कूल को जाके मॉनिटर करे, अपने इंस्पेक्शन टीम लेके जाए, और अगर उनकी फीस ज़्यादा है तो उनको वो नोटिस दें और बाकायदा उनको वो कहें कि भाई अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं मानी तो आपके स्कूल बंद कर दें। यानी कि हुकूमत की सतह पे होना चाहिए। लेकिन होगा क्या, देखिए ना, असल में क्या होता है, असल में होता क्या है, इस तरह की चीज़ें जब हमने एक्सपीरियंस किए हैं, हमें उसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, यानी इससे और मज़ीद जो मसाइल बढ़ेंगे। स्कूल वाले बजाय फीस और कम करने के वो कहेंगे अच्छा भाई एक और डिपार्टमेंट आ गया तो इसकी वजह से इतनी फीस हमने और बढ़ा दी, क्योंकि अब हमें उसको भी फेस करना है। नॉर्मली क्वालिटी को सर इम्प्रूव करने के लिए इस पे मुझे एक बात याद आई कि जैसे 2013 to 18 का टेन्योर था, चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब ना, तो उस वक्त उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मतलब क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए पंजाब में काफ़ी काम किया था। उसमें स्कूल्स का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करवाया, फिर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन की टीम्स रखी ताकि उससे एनरोलमेंट और टीचर स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो मॉनिटर हो सके। तो ये सारी जो उन्होंने अच्छा रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये किस तरह से हो रहा है। एंड में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई थी उनके इस काम से, तो उनसे अभी भी ज़्यादा इसी आपकी बात को एग्जैक्टली आपकी बात भी इसमें आ जाएगी जो आप बातें भी कह रही थी, और इन्होंने बात ये कही थी अपने बात में, और आपने भी देखिए, और आपका सवाल का जवाब भी कहीं ना कहीं इसमें भी आ रहा है, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट अपने लेवल पे चीजें करती है और पॉलिसीज भी लेकर आती है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है और उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे मिलते हैं, और गवर्नमेंट अपने तौर पे काम कर रही है, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, हुकूमतें सब काम कर रही हैं अपना, उनके डिपार्टमेंट बने हुए हैं। देखिए, स्कूल को कंट्रोल करने का एक अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉलेज को अलग और यूनिवर्सिटीज़ को अलग, और वो सब काम भी कर रहे हैं अपने अपने तौर पर। असल बात घूम के फिर वही आ जाएगी कि उनके साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अगर स्कूल उन डिपार्टमेंट के साथ, देखिए ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो स्कूल को मॉनिटर करने वाले हैं कि उनकी क्वालिटी को, कि भाई अगर आप अच्छी तालीम दे रहे नहीं दे रहे, आप फीस तो ले रहे हैं लेकिन तालीम भी दे रहे हैं, ऐसे इदारे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन उनको उनके साथ चलने की ज़रूरत है, उनको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। एक चीज़ आई थिंक इट्स जस्टिफाइड, मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ, एक लास्ट चीज़ कि देखिए सर, गवर्नमेंट की हम हमेशा कहते हैं ना कि
गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे. द थिंग इज़ दिस कि व्हाट द हेल वी आर डूइंग, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि हम खुद क्या कर रहे हैं. फरजाना, गवर्नमेंट अपने एंड से जितना कर सकती है वो कर रही है, बट एज अ सिटीजन, एज अ ओनर ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की ओनर हूँ, अल्लाह करे कि हो जाऊँ सर, दुआ करें. तो ये मतलब देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट माय वाइस चांसलर हुनैत लखानी, मे अल्लाह ब्लेस हिज सोल, रेस्ट इन पीस, उनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है. ही ओपन अ शेल्टर होम फॉर बहुत सारे गरीब बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना. तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के डीन्स हैं जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हैं और वो बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं. द थिंग इज़ दिस कि वी कैन नॉट, हम सारा ब्लेम हुकूमत पे नहीं डाल सकते. हुकूमत पॉलिसीज़ बना रही है, लेकिन आर वी इम्प्लीमेंटिंग ऑन दैट थिंग? अब इजाज़त लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो कैसे लेकर चल रहे हैं. तो बहुत अच्छा कोऑपरेट करें उनके साथ. बिल्कुल. तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि लाइक सिस्टम हमारा जो तालीम का है वो तो काफ़ी, जैसे ये नताशा ने भी कहा कि हर स्कूल का डिफरेंट होता है, इसका होता है, तो आपने भी जैसे कहा कि निज़ाम तालीम बेहतर करने की बहुत अशद ज़रूरत है इस पर. तो ये जो ये जो ट्यूशन सेंटर का जो किरदार है तालीम के अंदर, तो क्योंकि मैंने देखा है ना कि अक्सर ही कहा जाता है ना कि आप बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स से सवाल किया जाता है, आपने ट्यूशन नहीं दी थी, ट्यूटर कॉलेज कौन, ट्यूटर तो फिर उनको ना बड़ी डांट में वो सोच में पड़ जाते हैं. कहते हैं अच्छा ट्यूशन भी देनी थी, तो कह रहे तभी तो वो फेल हुआ है, वो स्कूल से कितना सिखा देंगे, कितना बता देंगे, अक्सर ये सवाल किया जाता है ना. तो अब जहाँ जिस बच्चे ने ट्यूशन ली, चाहे वो घर पे ले रहा है या ट्यूशन सेंटर जा रहा है, तो बड़ा अच्छे नंबर लेकर आता है और बहुत अच्छे इसके पेरेंट्स भी बड़ा खुश होते हैं कि भाई हमने पैसा लगाया तो वसूल भी हो गया. तो आप बताइए इस बात में किस हद तक हकीकत है? सर 15,000 फीस स्कूल में भी दें और 10,000 हम ट्यूटर को भी दें, क्यों सर? तो मेरी वाली बात पे आ गई हो आप. अच्छा, ये कि ना बात तो बड़ी सीरियस थी, लेकिन मैंने हंसते मस्कराते अंदाज में पूछी. नहीं, बात वाकई बड़ी सीरियस है और ये मसला है, बहुत गंभीर मसला है सर. लेकिन ये मसला अगर देखा जाए तो ये हमने खुद ही क्रिएट किया है. कैसे? ट्यूशन टीचिंग का दूसरा नाम है, ठीक है ना, या लर्निंग का दूसरा नाम आप उसको कह लें. तो जो स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, बच्चे अगर ढंग से वहाँ बैठ के पढ़ें तो उनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है. सेल्फ स्टडी. जी बिल्कुल. और अगर ट्यूशन स्टडी का नाम है तो सेल्फ स्टडी होती है जी. जो बच्चा खुद से पढ़ता है, यानी बगैर किसी की मदद के, तो सबसे बेहतरीन ट्यूशन तो वो होती है. और जितनी ही सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन है जो बड़ी कंपटीशन वाली हैं, उनमें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, उसमें किसी से कोई मदद नहीं ली जाती, खुद से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए बुक्स और तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जहाँ बच्चा पढ़ लेता है. नंबर 1. नंबर 2, फिर दूसरा लेवल आता है, पेरेंट्स पढ़ाते हैं, छोटे लेवल पे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स ट्यूशन दे रहे होते हैं. तीसरे लेवल पर आता है कि ट्यूटर आपने, और चौथे लेवल पर है ट्यूशन सेंटर. ट्यूशन सेंटर. तो ये तय है बात कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो पूरा मैंने एक सीरियल बताया, इसमें बच्चे को पर डिपेंड करता है कि बच्चा स्कूल से या कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर पढ़ रहा है तो वहीं अगर सही तरीके से पढ़ ले तो उसको किसी की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है. अच्छा. अगर वो वहाँ नहीं पढ़ता है, अब जैसे कॉलेज है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्पेशली बात करूँगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिर्फ बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसने कॉलेज जाना ही नहीं जाना, उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ट्यूशन सेंटर में जाना है और वहाँ से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि उसका हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने हैं. लेकिन क्या कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही? हो रही है. और क्या कॉलेज में पढ़ाने वाले नहीं हैं? कॉलेज में अच्छे टीचर हैं पढ़ने वाले, मैं जानता हूँ. उन्होंने तो सिर्फ लेक्चर ही देना है, उसने स्टूडेंट नहीं करना. एग्जैक्टली. और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट, देखिए ना बात क्या होती है कि कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पर भी लर्निंग कोई किसी को देगा नहीं, लर्निंग इंसान ने खुद कर लेनी है, यानी तालीम खुद पिक करना है. कोई किसी को जबरदस्ती नहीं उसको ठूस सकता कि जी मैं ये जो मेरे दिमाग में, मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूं. जब तक कि अच्छा होता क्या है, अच्छा स्टूडेंट क्या करता है नॉर्मली कि वो पूरी क्लास के बाद सर ये ज़रा बता दें, तो क्या कौन सा टीचर है जो नहीं बताता? मना करे, कोई भी मना नहीं करता. इसके अलावा क्लास के बाद भी
सर निकल रहे हैं, सर ज़रा काइंडली ये बता दे। स्टाफ मैंने नहीं देखा कोई टीचर के जो डांट दे, बल्कि टीचर हमेशा उस स्टूडेंट को खुश है जो पसंद करते हैं, खुश जो होते हैं, questions करते हैं, जो question प्रेरणा करते चाहते हैं। जी, क्योंकि टीचर देखिए ना, बेसिकली टीचर कोई सा भी हो, मैंने टीचर के अंदर एक क्वालिटी देखी है जी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो टीचर खुश होता है कि कोई स्टूडेंट उससे कुछ इल्म हासिल करना चाहता है, कोई कुछ सीखना चाहता है। अगर वो इवन छोड़ दे टीचर को, आप किसी भी इंसान से कहें सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, या मैम मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, ज़रा काइंडली ये बता दें। कोई भी, इवन वो टीचर ना हो, सीनियर हो, आपके कुलीग में हो, आप बताएं थोड़ा सा ये हमें सिखा दें। बिल्कुल मैं सर, गारंटी से कहता हूँ कि वो आपको सिखाने के लिए हर कोई तैयार रहता है हर वक्त। अच्छा सर, हाँ जी 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 बोले। बस वही कह रही थी कि ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है वो असल में होता ही है कि मैट्रिक तक जो इतना रिस्ट्रिक्टेड माहौल होता है ना स्कूल्स का, उसके बाद निकल के जब कॉलेज में जाते हैं तो वो एक तफरी का समा होता है। हाँ तो उस सूरत में कॉलेज में जाते भी हैं, अटेंडेंस भी पूरी होती है, लेकिन ट्यूशन लेनी होती है क्योंकि पढ़ाई तो वहाँ करनी है ना, वहाँ तो सिर्फ मस्ती सर वैसे मुझे मारने वाले, अगर मैं एक बात कहूँ सर, जैसे हमारे भी छोटे छोटे सर तजुर्बे, मतलब हम मैंने मतलब बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोलूँगी सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो वेलकम ज़रूर करते हैं कि यू शुड आस्क 1000 क्वेश्चंस, लेकिन मेरे छोटा भाई जिस स्कूल में पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लूँगी, वो मैथ्स के टीचर से पूछता है कि सर मुझे बताएं ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो सर कहते हैं ट्यूटर में आना, ट्यूशन में आना। तो सर टीचर्स आजकल खुद कहने लग गए कि वो मेरे ट्यूशन में आना तो मैं वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। तो ये भी तो चीज़ है ना कि सर कुछ टीचर्स ऐसे हो गए कि जिन्होंने अपने ट्यूशन सेंटर्स खोल दिए, वो बच्चों को कहते हैं तुम छुट्टी के बाद आना मेरे ट्यूशन सेंटर में, वहाँ पे तुम्हें समझाऊंगा। बिल्कुल, देखिए ईमानदार और जो ईमानदार नहीं है, मैं बेईमान नहीं कहूँगा, जो एक ईमानदार तबका होता है, एक बेईमान तबका होता है, वो हर शोबे में होता है। वो चाहे वो टीचिंग हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग एक जैसे हैं, हर तरह के लोग हैं। डॉक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा मोदबर पेशा है। अक्सर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बैठे होते हैं, उनके पास आप जाए, एक अच्छा भला इंसान चला जाए सेहतमंद, वो उसको चेक करेंगे, नहीं नहीं आपको तो ये, आपको फौरन एडमिट हो जाना चाहिए। वजह ये है कि उसमें उसको एडमिट करने के लिए उसका अपना कमीशन तय होता है। उसने वो दवाई लिखनी है जिसमें उसको उस दवाई की कंपनी ने कमीशन दिया हुआ है, चाहे वो उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। मुझे तो ऐसा भी बताया उसने, और सही बताया, उसने कहा कि हम इंजेक्शन लगाते हैं डिस्टिल वाटर के। तो मैंने कहा क्यों? कह लेंगे नहीं, पेशेंट को जब तक मुतमईन नहीं होता जब तक उसको इंजेक्शन ना लगे, जबकि हम उसके अलग से 50-100 रुपये चार्ज करते हैं डिस्टिल वाटर। अब बताइए उसके क्या है कि मुतमईन करने के लिए। अब ये चीज़ें अगर हो रही हैं मेडिकल में, ऐसे मैं ही नहीं कह रहा, हर डॉक्टर बहुत अच्छे भी डॉक्टर हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत से ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते। लेकिन सर मैं आपसे एग्री करती हूं, ऐसे ही इस टीचर बात से कि उन्होंने है कहा ऐसे। जी मेरे ट्यूशन सेंटर में आना, इवन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वही डॉक्टर जो है ना मेरे क्लिनिक में आना, वहाँ आपसे सही तरह से बात भी नहीं करें, आपके सलाम का जवाब भी नहीं देगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जब उसका जो अपना प्राइवेट क्लिनिक में आप चले जाएं तो आपको वेलकम करने के लिए उठ के भी खड़ा हो जाएगा कि आप आइए प्लीज। अगेन सर दिस इज़ ऑल अबाउट के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इजाज़त दोगे एक और क्वेश्चन मेरे कान में हमारे बज रहा है। क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा सर अभी तक ड्यूरेशन प्रोड्यूसर हमारा डॉक्टर साहब खत्म हो रहा है, इख्तितामी मराइल की तरफ हम जा रहे हैं। जी अभी सवाल तक प्रोड्यूसर ने कोई 3 दफ़ा मेरे कान में बोला है कि कोविड में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा टच कर दें। सर कोविड में हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्योंकि इंटरनेट अवेलेबिलिटी थी तो बहुत आसानी से बच्चों ने कोप अप कर लिया। लेकिन हम रीजनल साइड्स में अगर देखते हैं, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट इंटीरियर बलूचिस्तान, सिंध, KPK एंड पंजाब, तो वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं थी और काफ़ी बच्चों ने उस चीज़ पे स्ट्राइक किया। तो डू यू थिंक कि ऑनलाइन एजुकेशन ने हमारी तालीम को बेहतर कर दिया है या यू आंसर? जी बेहतर किया है, इसका जवाब तो ये बेहतर किया है। क्यों? देखिए ये जो ऑनलाइन का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये 5 साल के बाद आना था। कोविड ने पहले कर दिया, क्योंकि कोविड आया उसकी वजह, अच्छा 5 साल के बाद वो ज़रूरत के तहत आना था ये पूरा हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम था। कोविड आया तो मजबूरी में हमने ऑनलाइन पे चले गए। जी कोविड आया तो हम ऑनलाइन पे मजबूरन चले गए, और मजबूरन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, फिज़िकल कोई भी क्लासेस नहीं हो सकती थी, तो
تو آن لائن کے ذریعے وہ اچھا. اب دوسری بات یہ بڑی کامیابی سے کلاسز ہوئی ہیں پورے پاکستان میں, بڑی کامیابی سے کلاسز ہوئی ہیں آن لائن, اور ہمیں اس کے رزلٹ بھی ملے. لیکن چونکہ پاکستان کو بھی اور دنیا بھر کو پہلا ایکسپیرینس تھا آن لائن ایجوکیشن دینے کا, اور چونکہ یہ ٹیکنالوجی بھی ابھی نئی آئی ہے, تو اس میں 100% رزلٹ تو نہیں آئے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مور دین 50% اگر آپ کو اچھے رزلٹ آ رہے ہیں تو وہ ہم اچھا ہی کہیں گے اس کو. تو مور دین 50% اچھے رزلٹ آئے. اب آپ کی سوال کا اگلا جو جز تھا وہ یہ کہ ہمارے شہری علاقوں میں تو انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل تھی, تو وہاں, اور ان کو کیا کہیں گے کہ جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں. اس کا مجھے اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے. میں جس یونیورسٹی سے وابستہ ہوں زیبل, اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ تر انٹیریئر سے ہیں, اور انٹیریئر میں بھی ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہاں انٹرنیٹ ہو سکتا ہے, لیکن ان بچوں نے وہاں رہتے ہوئے آن لائن کلاسز بھی لیں, ایگزامینیشن بھی دی. اس کی وجہ ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہے, ہر کسی کے پاس سم ہے, اور ہر کسی کے پاس سم میں ڈیٹا ہے. اب جو بھی اسٹوڈنٹ موبائل یوز کر رہا ہے, فیس بک یوز کر رہا ہے, واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, وہ آن لائن بھی اسی طرح سے یوز کرے گا, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ سیم ہے. واٹس ایپ کو چلانے والی ٹیکنالوجی اور فیس بک کو چلانے والی ٹیکنالوجی ہی آن لائن کو چلانے والی ہے. تو اس سے ہمیں جو دیہی علاقے تھے وہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ملی. وجہ یہ ہے کہ اس اچھا خاص طور پہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی اور اس ٹیکنالوجی کی کمپیریٹیولی ادر جو مجھے تجربہ ہوا ہے دوسرے ممالک سے بہتر ہے. یعنی ہمارے دیہی علاقوں میں بھی لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, تو یہ بالکل اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے. جی جی, بہت ہی سیٹسفیکٹری آنسر تھا فرزانہ. آئی تھنک ہمارا شو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. نہیں, میرے خیال میں کچھ تھوڑے منٹ باقی ہیں اور ہم میسیج لیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی اور بہت پیارے میسیجز دیے. ہم چاروں کی طرف سے بھی اگر کوئی کویشچن آپ کو برا لگا ہوا ہو, لیکن آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جب استاد سے پوچھتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے. تو آپ نے ہمارے نالج میں بہت اضافہ کیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی قدرمنو دا ہو پاکستان ٹائم اور ہر اتوار 2:04 بجے تاسو پدرانه خدمت کې همیشه مونږه حاضرې کو. قدرمنو ډیر ښکلی میسیج چې دی هغه سرور کړو چې تعلیم صرف تاسو د دې دپاره مه حاصلوئ چې په مونږ به ګټه وکړو یا پیسې به وګټو. تاسو خپل د دې سره سره بل هنر هم زده کوئ. الله پاک ته چې کوم بهتره وي هغه وي تعلیم سړي دپاره زده کوي چې هغه شعور چې دی هغه په ځان کې پیدا کړي. ولې د شعور نه بغیر چې دی انسان نیمګړی دی او د انسان کې او په ځناور کې بیا هیڅ فرق نه وي. راتلونکي پروګرام پورې فرزانه افریدي ته به تاسو راکوئ اجازت. انشاءالله بل اتوار به تاسو سره بیا په پاکستان ټایم کې ملاقات کیږي. زه به د نتاشا اړخ ته. جی نتاشا. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کو تھینکس کرنا چاہیں گے. بہت آپ نے اچھی کافی انفارمیشن دی آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور جو ہے کافی ہمارا اضافہ ہوا, کچھ چیزیں کلیئر نہیں تھیں کلیئر ہو گئیں. جی ناظرین, ہمارے پروگرام جو وقت ختم تو تھے ہر آچر تے 2 بجے کھا 4 بجے تائیں اساں ساں تہاں हिते हूंदा आहियो हर आचर जे ॾींहुं. ऐं वेंदे वेंदे जेको आहे हिकिड़ो क़ाइदे आज़म जो कोट चवणु चाहींदसि, विदाउट एजुकेशन इट इज़ कंप्लीट डार्कनेस एंड विद एजुकेशन इट इज़ लाइट. एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ टू आवर नेशन. त इहो क़ाइदे आज़म जो कोट हुयो एजुकेशन सां रिलेटेड, जिन चयो आहे त एजुकेशन खां बग़ैर जेको आहे उहा कंप्लीटली जेको ऊंधाई आहे ऐं हिकिड़े ज़िंदगी मौत जो सुवालु आहे. त इन करे वधि खां वधि एजुकेशन हासिलु कयो ऐं सही तरीक़े जी हासिलु कयो ॼाण जे हिसाब सां. हलूं था हाणे अफ़शां जी तरफ़. अफ़शां हदील जी तरफ़ था हलूं. सॉरी भूल गई हो तो मुझे इतनी जल्दी भूल गई हो. नहीं कोई बात नहीं. थैंक यू सो वेरी मच. कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, सबको भूल जाती हूँ, कभी कभी याद आ जाते हैं. डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा शो के बाद. थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत मज़ा आया. ऐसा लगा कि हम करंट अफेयर शो कर रहे हैं. तो गुले चारों का बास मिनट वार शुमा प्रोग्राम में रचारे और वती फीडबैक सनदा फेसबुक शुमा मैसेज आना मत युगा जिसको सरारा एंड कहते एंड बस हमें चीज़ें गुशिंग के पिछे तालीम सख्त ज़्यादा ज़रूरी है. माँ हमेशा होती प्रोग्राम यानी तो एम्फेसिस करें कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन. विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग. हमारा मर्दम के गुशन कीजिए हम बिज़नेस बगैर एजुकेशन करना दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ती बिज़नेस यक लेवल ये तक के बट नेक्स्ट लेवल वस्ता यू शुड गेट एजुकेशन. थैंक यू सो वेरी मच पाकिस्तान. बहुत बहुत शुक्रिया हदील, आपने बड़ा खूबसूरत माइंड अप किया. तो सबने शुक्रिया अदा किया. डॉक्टर साहब मैं भी एक दफ़ा शुक्रिया पंजाब की तरफ से भी होना चाहिए. जी बिल्कुल. तो जी नाज़रीन ऐसी साड़ा अज दा
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਖਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜ ਕੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ करे कि वो कहते सन कि मैं अनपढ़ ही गाँव लेकिन जाहिल नहीं, यानी कि मैं अनपढ़ हूँ जाहिल नहीं। जाहिल होना और अनपढ़ होना एक डिफरेंट एक चीज़ ही है कि अगर तुसी जाहिल होंदे हो कहते कि तालीम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸ ਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੌਂਗਸ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।